الحمد لله الذي جعل الحق يعلو ولا يعلى والصلاة والسلام على من قال لا نبي بعدي ولا رسولا وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الجزاء. قال الله تبارك وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ تعالی ہمارے ان انتظام کرنے والے معزز علماء اکرام کو، مولانا عبدالقیوم صاحب اور ان کے رفقاء کو اور آپ صاحب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ لوگ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ سننے کے لیے تشریف فرما ہیں. مسلمان کی کسی بھی دور میں اپنے نبی سے محبت ہمیشہ شک و شبہ سے بالاتر ہوتی ہے. کسی بھی دور میں اس کو اس کے نبی کی بات سننے کے لیے یا ان کی خاطر اپنی حتیٰ کہ جان قربان کرنے کے لیے بھی بلایا جائے تو مسلمان کبھی اس میں کوتاہی نہیں کرتا. آج میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میلاد روحانی کا تذکرہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے سامنے اپنا دوسرا مبارک میلاد پیش فرمایا. اگر آپ علماء اور عوام و خواص بات توجہ سے سنیں گے تو میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے مختصر وقت میں کوشش کروں گا کہ کوئی نہ کوئی بات آپ کو صحیح طریقے سے سمجھا پاؤں. ہر نبی کے دو میلاد ہوتے ہیں. ایک نبی کا میلاد میلاد جسمانی ہوتا ہے اور ایک اس کا میلاد میلاد روحانی ہوتا ہے. میلاد جسمانی نبی کا ایسے جیسے سب لوگ دوسرے بھی دنیا میں تشریف لاتے ہیں، نبی کے اسی طرح دنیا میں تشریف لانے کو میلاد جسمانی کہا جاتا ہے. اس میلاد جسمانی پر خوشی بھی ویسے ہوتی ہے جیسے عام انسان اپنے گھر میں بچے کے پیدا ہونے پر خوش ہوتے ہیں. اور ایک نبی کا میلاد میلاد روحانی ہوتا ہے. اور یہ میلاد روحانی ایسی چیز ہے جس کے آنے پہ، جس کے اعلان پہ لوگ خوش نہیں ہوتے. جس میلاد روحانی پہ بہت کم خوش قسمت ہوتے ہیں جو لبیک کہتے ہیں، جو اس آواز کو سنتے ہیں، اس کے آنے کے مقصد کو پہچانتے ہیں، لیکن اکثر اس موقع پر آ کر فیل ہو جاتے ہیں. اور یہ میلاد روحانی ہی ایسی چیز ہے جو حق و باطل کے درمیان فرق کرتا ہے، کھرے کھوٹے کو جدا کرتا ہے، اپنے اور بیگانے کے درمیان حد بندی اور صفحے قائم کرتا ہے. آپ اس کی مثال یہ سمجھیے جیسے میں نے سورہ لہب کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. آپ نے اکثر علماء سے سنا ہوگا اور آج کل تو خاص طور پہ یہ ٹرینڈ چل چکا ہے کہ ہمیشہ سٹیج پر اپنے مطلب کی بات کی جائے اور پوری بات نہ کی جائے. جو اپنا موقف سامنے رکھنا ہے، اپنی بات پیش کرنی ہے، اسی کو پیش کر دیا جائے اور اس تصویر کا دوسرا رخ قوم کے سامنے نہ رکھا جائے. اس کی کئی ایک وجوہات ہوتی ہیں. یا تو لوگوں کو راہ راست سے بھٹکانے کے لیے آدھی بات کی جاتی ہے، یا صرف اپنا موقف بتلانا مقصود ہوتا ہے، اس کے لیے آدھی بات نقل کی جاتی ہے. پوری بات نقل کی جائے تو بہت ساری الجھنیں، بہت ساری فرقہ واریت اور بہت سارے مسائل خود بخود ہی ختم ہو جائیں. ایک بات آپ نے علماء سے سنی ہوگی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو ابو لہب وہ شخص تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں، ولادت کی خوشی میں اپنی باندھی سویقہ کو ہاتھ کی انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا تھا. یہ بات اگرچہ سندن جتنی بھی ضعیف ہو، ہمیں اسے غرض نہیں، ہم آج اس کو صحیح مان کر بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں چلیے مان لیا، یہ بات ٹھیک ہے. اب ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر اپنے ہاتھ کے اشارے سے باندھی کو آزاد کیا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا یہ میلاد میلاد جسمانی تھا. یہ کون سا میلاد تھا؟ میلاد جسمانی تھا. اللہ کے رسول کا وجود مبارک آیا. اب سارے رشتہ داروں کا خوش ہونا یہ فطری امر ہے. سارے لوگ خوش ہیں، رشتہ دار خوش ہیں، یہ ایک طبیعت کا تقاضا ہے، فطرت کا تقاضا ہے. بچے کی پیدائش پہ خوشی یہ ایمانیات کا یا فقہ کا یا شریعت کا تقاضا نہیں ہے.
یہ ہر انسان کی طبیعت کا اور فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے کسی بھی قریبی رشتہ دار کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ یہ خوشی کا اظہار ابو لہب کی طرف سے وہ فطری خوشی کا اظہار تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال اسی قوم میں رہ کر اپنا کیریئر ان کے سامنے پیش کیا، کردار پیش کیا، بغیر کسی نبوت کی چھاپ کے، بغیر کسی نبوت کی اضافی وضاحت کے، ساتھ ایک عام سادہ زندگی عام انسانوں میں گزار کر اپنا لیل و نہار ہر چیز کاروبار زندگی ان کے سامنے رکھا۔ پھر اللہ کے نبی کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اب آپ کے میلاد روحانی کا وقت ہے، آپ پوری قوم کو بلائیے اور اپنے اس منصب کا اعلان کر دیجئے، اپنے اس میلاد کا اعلان کر دیجئے جس کے بعد اس قوم کو قوم بننا ہے، جس کے بعد اس ملت کو ملت بننا ہے، جس کے بعد کفر اور اسلام کے درمیان فاصلے قائم ہونے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ تشریف لے گئے، سب کو جمع کیا، جمع کر کے پوری قوم سے ایک سوال کیا، فرمایا لبثت فیکم عمرا هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، میں تمہارے اندر عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں، پہلے میرے بارے میں بتلا دو کہ میرے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے، چونکہ میری اگلی بات کے بعد تم نے پھر میری دعوت سے کیڑے نکالنے ہیں، پھر تم نے میری ذات پر انگلیاں اٹھانی ہیں، پھر تم نے میرے اوپر الزامات کی بوچھاڑ کرنی ہے۔ تو ان سب باتوں سے پہلے کہ ہمارا چونکہ آگے ایک اختلافی پوائنٹ آنے والا ہے، اگلی بات جو میں کرنے والا ہوں وہ میرا میلاد روحانی ہے۔ میلاد جسمانی پہ تو تم سارے خوش تھے، اس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن جو میرا میلاد روحانی ہونے والا ہے، اب یہاں سے میرے اپنے اور بیگانے کی تقسیم ہوگی، کون صرف ناچنے اور خوش ہونے تک رہا اور کس نے میرے مقصد کو بھی پایا ہے، کون میرا رہا اور کون بیگانہ بن گیا ہے، کس نے میری راہ پہ چلنا پسند کیا، کس نے مجھ سے راہیں جدا کر لی ہیں، یہ پتہ اب چلے گا۔ اس لیے ابھی ذرا پہلے بتا دو تو مجھے کیسا پایا، لبثت فیکم عمرا هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، عمر کا ایک حصہ تم میں گزار چکا ہوں، مجھے کیسا پایا ہے، سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ سب نے بیک زبان کہا، کسی کی بھی رائے اس کے مخالف نہیں تھی، سب کا اجماع ہوتا ہے، سب کے سب مشترکہ آواز کے ساتھ کہتے ہیں جربناک غیر مرہ فما وجدنا فیک الا صدقا، اے محمد تیرا ہم نے 1000 بار تجربہ کیا ہے، تیرے اندر سچ ہی سچ ہے، تیرے اندر خیر ہی خیر ہے، کوئی جھوٹ والی بات ہے ہی نہیں، تو سچا ہے۔ اب اللہ کے رسول اپنے میلاد روحانی کا اعلان فرماتے ہیں، فرمایا قول لا الہ الا اللہ تفلحوا، اب کہہ دو اللہ وحدہ لا شریک ہے، اب اللہ کو اپنا الہ مان لو، اپنا معبود مان لو اور تم فلاح پا جاؤ گے۔ اب جب میلاد روحانی کا اعلان ہوا، یہ وہی ابو لہب ہے جس نے میلاد جسمانی پہ باندیاں آزاد کی تھی، یہ وہی ابو لہب ہے جس نے اللہ کے نبی کے جسد اطہر کے دنیا پہ تشریف لانے والی تاریخ کو پورا جشن منایا تھا، پوری خوشی کا اظہار کیا تھا۔ بخاری میں حدیث مبارکہ موجود ہے، کھڑا ہو کر کہنے لگا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد تیرے معاذ اللہ ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تو نے ہمیں اس بات کے لیے جمع کیا تھا کہ تو ہمیں اپنا میلاد روحانی دکھائے، اپنی آمد کا مقصد بتائے، اپنے مشن کی طرف ہمیں بلائے؟ ہم تیرے آنے پہ تو خوش ہیں، تیری بات ہمیں پسند نہیں آئی، تیرے آنے پہ تو ہمارا بہت خوشی کا حال یہ تھا کہ میں نے اشارے سے اسی وقت باندی کو آزاد کر دیا تھا، لیکن اب جس بات کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے یہ بات میرے لیے قابل تسلیم نہیں ہے، یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ جب یہ کہا اب اللہ کو بھی اللہ کو جلال آتا ہے، اب اس نے کہا تب اللہ یا محمد، اے محمد معاذ اللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اللہ نے اسی لہجے میں انہی الفاظ کے ساتھ اللہ نے قرآن اتار دیا کہ یہ وہ ہے جو اتنا بڑا میلاد منانے والا تھا، پیغمبر کے آنے پہ جشن منانے والا تھا، پیغمبر کے آنے پہ خوشیوں کا اظہار کرنے والا تھا، لیکن جب پیغمبر کی بات پہ لبیک نہیں کہا، پیغمبر کی دعوت پہ اس نے سکان نہیں اٹھائے، پیغمبر کی دعوت کے آگے سر نہیں چکایا، تو اللہ نے اسی لہجے میں کہا تبت یدا ابی لہب و تب، محمد کے نہیں اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے اور تو برباد ہو جائے، کہ جس کے آنے پہ ان ہاتھوں سے آج تو باندیوں کو آزاد کرتا تھا، تیرے یہی ہاتھ ٹوٹ جائیں کہ تو نے محمد کے مشن کا انکار کر دیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا انکار کرنا یہ طریقہ عام کا نہیں ہے، یہ اس بدبختی کی طرف اشارہ ہے، اس طریقے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ محترم تشریف لائے، ان کی محبت کا شکریہ، لیکن بقیہ سے میں درخواست کروں گا کوئی نہ اٹھے، یہ میں آپ سے اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کی محبت ہے، کیونکہ میں ایک خطیب پیشہ ور نہیں، وہ ہوتا ہے نا نعت خانوں کا تو ایک جذبہ بڑھتا ہے، اس سے میرا جذبہ نہیں بڑھتا، میرا جذبہ خراب ہو جاتا ہے، اس لیے آپ بالکل توجہ سے بات سن لیں، آپ نے بات سن لی تو آپ کی یہی دعوت کافی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ توجہ سے بات سن لیں، اب کوئی بھی اٹھ کر ادھر نہ آئے اسلام کے لیے، جزاکم اللہ۔
تو میں عرض کر رہا تھا، اب بات کو سمجھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر جب اپنا پیغام دیتے ہیں، اب وہی قوم جو کہتی ہے جربنا کا غیر مرہ فما وجدنا فیک الا صدقا، سچائی کو بھی تسلیم کرتی ہے، کوئی الزام عائد بھی نہیں کرتی، پھر بھی یہ کہتی ہے کہ لیکن اے محمد تب اللہ کا یا محمد، اے محمد تیرے ہاتھ معاذ اللہ ٹوٹ جائیں، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے ہاتھ محمد کا نہیں، تبت یدا ابی لہب وتب، آنے پہ خوشیاں منانے والا، مشن پہ منہ بنانے والے ہاتھ تیرے ٹوٹیں گے، برباد تو ہو جائے گا، تو نے پیغمبر کے آنے کے مقصد کو نہیں سمجھا ہے، پیغمبر کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ اب پیغمبر کے آنے کے ذرا مقصد پہ غور کیجئے، ہمارا قومی المیہ کیا ہے؟ ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پہ وہی خوشی منائی ہے جو خوشی معاشرت اور فطرت کا دستور ہے، ہم نے خوشی وہی منائی ہے جو ہماری طبیعت کا تقاضا ہے، ہم نے اسی خوشی کو لیا ہے جس خوشی کی طرف ہمارے آباء و اجداد سے لے کر صبح قیامت تک انسان کی سوچ اور فطرت چلتی ہے، لیکن ہم نے وہ بات نہیں لی جس بات کو لے کر انبیاء زمین پہ آیا کرتے ہیں، وہ پیغام پہ لبیک نہیں کہا جس پیغام کو پہ ہمیں حاضر باش کرنے کے لیے انبیاء پیغام توحید لایا کرتے ہیں، وہ پیغام کیا ہے؟ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، ہمارے نبی کا آنا ایسے نہیں جیسے سابقہ نبی آتے رہے اور چلے جاتے رہے، ہمارا بھی آنا ایسا آنا نہیں ہے کہ ہم بھی آئیں اور چلے جائیں، ہماری اپنی ایک حیثیت ہے، اس وجہ سے کہ ہمیں یہ حیثیت ہمارے پیغمبر نے دی ہے، ہمیں یہ عزت اور عظمت ہمارے پیغمبر نے دی ہے، ہم ان امتوں کی طرح نہیں جو تاریخ کی گنتی میں تو آ گئی، تاریخ میں باقی نہیں رہی، گرد میں گم ہو گئی، نہیں فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں آخری ہوں تم امتوں میں آخری ہو، انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، نبیوں میں تمہارے حصے کا میں ہوں، امتوں میں میرے حصے کے تم ہو، تمہاری حیثیت اپنی کو پہچانو، اب نہ تو پیغمبر کے سر پہ پڑا ہوا تاج ختم نبوت اتر سکتا ہے، نہ ہمارے سر پہ آخر الامم کی پگڑی کو کوئی اتار سکتا ہے، اب صبح قیامت تک نبی بھی ہمارا رہے گا، امت بھی یہی رہے گی، ابھی ہماری ذمہ داری کچھ چھوٹی نہیں ہے، ہمارا منصب بہت بڑا ہے، اور یہ منصب ہمیں ایسے نہیں دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی تربیت کی، اگر آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے تو بات کو سمجھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک آئینہ ہے، آپ کے گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا عورتیں بھی اپنے جہیز میں لاتی ہیں، اور آپ کے پاس بھی ہوتے ہوں گے، ایک آئینہ ہوتا ہے جس کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک سائڈ سے آدمی اپنے چہرے کو دیکھے تو چہرہ بڑا نظر آتا ہے، دوسری سائڈ پہ دیکھے تو چہرہ چھوٹا نظر آتا ہے، آپ نے یہ آئینہ دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ بتاؤ بھئی، یہ آئینہ دیکھا ہے؟ اب بات کو سمجھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کائنات کے اندر وہ آئینہ ہے، کائنات کے اندر وہ ہستی ہے جن کو اللہ نے وہ آئینہ بنایا ہے کہ اگر خدا کے اور ان کے درمیان دیکھا جائے تو اوپر والی سائڈ پہ وہ ہستیاں نظر آتی ہیں جنہیں اللہ نے مبعوث کیا ہے، وہ شخصیات نظر آتی ہیں جنہیں اللہ نے پیغمبر کے صدقے نبوت دی ہے، جو اللہ کی تیار کردہ، اللہ کی تربیت کردہ ہستیاں ہیں، وہ بھی 1,24,000 کم و بیش ہستیاں ہیں، 313 رسول ہیں، وہ ان کا عکس پیغمبر کی اس سائڈ پہ نظر آتا ہے جو سائڈ خدا کے اور پیغمبر کے درمیان ہے، لیکن جب ہم امتوں کی طرف سے اس پیغمبر کی طرف دیکھتے ہیں، اس آئینے میں ہمیں وہ عکس جو اوپر والی سائڈ پہ انبیاء کی شکل میں ہے، وہی عکس امت کی طرف سے ہمیں صحابہ کی شکل میں نظر آتا ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سابقہ امتوں کو اللہ نے جتنے نبی دیے تھے، محمد عربی کو ہر نبی کے بدلے میں اللہ نے ایک صحابی دیا ہے، جس طرح کا کردار سابقہ نبی کا تھا، جس طرح کی فکر اور جو ہے وہ مزاج سابقہ نبی کا تھا، اللہ نے اسی مزاج اور اسی فطرت پر اللہ نے محمد عربی کو ایک صحابی دیا ہے، ایک صحابی دیا ہے۔ کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ اب قیامت تک اور نبی نہیں آنے والا، اب قیامت تک راج اللہ کا چلنا ہے، رواج محمد کا چلنا ہے، اب نہ اللہ کا راج کبھی ختم ہوا نہ آئندہ ہوگا، اب محمد کا رواج ہے، جب رواج محمد کا چلنا ہے تو اس دنیا کی کلوزن سے پہلے اس دنیا کی اس صفوں کے لپیٹ، زمین کی صف لپیٹنے سے پہلے، آسمان کا شامیانہ اتارنے سے پہلے، سورج کے بے نور ہونے سے پہلے، نسل انسانی کے لیے ضروری ہے کہ صاحب کا 1,24,000 انبیاء کی زیارت کر لے، صاحب کا 1,24,000 انبیاء کی شبیہوں کو دیکھ لے۔ اللہ نے پیغمبر کو صحابہ دیے، پیغمبر نے ان پہ محنت کی، ان کی تربیت کی، وہ چیزیں جو سابقہ امتیں ایک یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے دکھا
کرتی تھی کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں، اللہ نے ساری ہی ایک زمانے میں اکٹھی کر دی، ان کو صحابہ بنا دیا۔ یہ پیغمبر کی تربیت، پیغمبر کا جو مقصد تھا وہ پہلا پیغمبر کا مقصد تھا، ایسی جماعت کو تیار کرنا جس جماعت کو دیکھ کر ہمیں نبیوں کی سمجھ آ جائے۔ تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ۔ میں عرض کر رہا تھا، اب دیکھیے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا ہے۔ اگر ہم کسی بھی صحابی کے معاملے کو اٹھا کر دیکھیں، یقین کیجئے اگر کسی نے انبیاء کی تاریخ پڑھی ہے تو اس کو صحابہ سمجھ آ جاتے ہیں پیغمبر کے آنے کا جو مقصد تھا ایسی جماعت کو تیار کرنا، وہ جماعت تیار ہوئی ہے۔ ایک شخص کہنے لگے لیکن ہم نے سارے صحابہ کا مطالعہ کیا ہے، سارے صحابہ میں فقر ہے، سارے صحابہ درویش طبیعت کے ہیں، سارے صحابہ عاجزی کے ساتھ رہنے والے ہیں، لیکن معاویہ کو ہم نے دیکھا، معاذ اللہ، یہ آج کل میں اس پر بات کرتا ہوں، کہنے لگے معاویہ کو ہم نے دیکھا، اس کو تو بادشاہی ہے، بادشاہوں والے تختوں پر بیٹھتا ہے، یہ تو مزاج نبوت نہیں ہے، یہ تو تخت پر بیٹھنا، سلطنت بادشاہوں والا سلوک کرنا نہ ابو بکر و عمر نے کیا، نہ عثمان و حیدر نے کیا۔ پھر حضرت معاویہ کا یہ سلوک کیسا ہے کہ بادشاہوں کی طرح تخت پر بیٹھتے ہیں؟ میں نے کہا پھر تو نے شاید سابقہ امتوں کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہیں، سبحان اللہ، کیا بات، پہلی امتوں کے حضرت سلیمان کو دیکھا ہوتا تو تجھے اس امت کا سلیمان معاویہ نظر آتا۔ اگر ان کے تخت کو تم نے ہواؤں پہ اڑتے دیکھا ہے تو معاویہ کو پانی کے تخت پہ تم پانیوں پہ سمندر کرتے ہوئے دیکھ کر کہتا اس امت کا اگر کوئی سلیمان ہے تو سیدنا معاویہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ نے اس شخص کو وہ حیثیت دی ہے۔ اور پھر دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھنا ہے، میرے اور آپ کے لیے مقتدا، میرے اور آپ کی طبیعت یا ہمارے لیے پیشوا اللہ کے نبی کی ذات ہے یا آج کل کا کوئی بھنگی چرسی ہے؟ اللہ کے نبی کی ذات، اللہ کے نبی ہم نے عقیدہ مولا سے لینا ہے، موالیوں سے نہیں لینا۔ بے شک بے شک، عقیدہ مولا دیتا ہے، موالی نہیں دیتے۔ اب ہم نے موالی ہمیں عقیدہ سمجھائیں گے کہ عقیدہ کیا ہے، یہ ہمیں بتائیں گے۔ اب بات کو سمجھو، حضرت معاویہ تخت پر بیٹھے ہیں اور ان کے تخت پر بیٹھنے سے جس کا منہ بگڑتا ہے بگڑے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، جس کے چہرے کا رنگ اترتا ہے اتر جائے، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے حضرت معاویہ کو جب تخت پر بیٹھے دیکھا تو ہم نے پہلے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا کہ اللہ کے رسول کا چہرہ تو پریشان نہیں ہے، رسول اللہ تو اس پہ غمزدہ نہیں ہے، رسول اللہ کو تو برا محسوس نہیں ہوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے اور ہمیں بتا دیا حضرت معاویہ کے تخت پر بیٹھنے سے رسول اللہ کے چہرے پہ کیا گزری تھی، رسول اللہ کے دل پہ کیا گزری تھی۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ ہیں، اللہ کے رسول ان کے گھر جاتے ہیں، کھانا پکا ہوا ہے، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد نیند اور غنودگی کا عالم ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت ام حرام نے جو کہ خالہ ہے رسول اللہ کی، رسول اللہ وقت کے رسول ہیں لیکن ان کے لیے تو بھانجے ہیں، انہوں نے سر میں کنگھی مبارک کرنا شروع کر دی۔ اور آپ کو یاد ہے، آپ کو پتا ہے، جب آدمی کو نیند آ رہی ہو، کوئی سر میں ایسے بالوں میں ہاتھ پھیرے تو نیند اور گہری ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گہری نیند سو گئے۔ حدیث میں آتا ہے حتیٰ کہ آپ کے مبارک خراٹوں کی آواز آنے لگی، اللہ کے نبی ایک دم اٹھ کر حضرت سے ہوئے بیٹھ گئے۔ حضرت ام حرام نے کہا، بخاری میں حدیث موجود ہے، ما اضحکک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ ہنس کیوں رہے، آپ ہنستے ہوئے کیوں اٹھے ہیں؟ فرمایا اوریز علی الناس من امتی، میرے اوپر خواب میں، نبی کا خواب وہی ہے، اللہ خواب میں دکھا رہے ہیں۔ فرمایا اوریز علی الناس من امتی یغزون ھذا البحر، میں نے اپنی امت کے میرے اوپر کچھ لوگ پیش کیے گئے جو سمندر میں ایسے جہاد کر رہے ہیں، سمندر میں ایسے سفر کر رہے ہیں، کانہم ملوک علی الاسرہ، جیسے بادشاہ تختوں پر بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت معاویہ کو تخت پر بیٹھا دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، تو روتا ہے تو روتا رہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سبحان اللہ، کیا بات، ہم نے کس کو دیکھنا ہے؟ صحابہ، ناموس صحابہ، شان سیدنا امیر معاویہ۔ میں عرض کر رہا ہوں معاویہ کا تذکرہ میں اس لیے کیا اگرچہ یہ موضوع سے بات آپ کو لگ رہا ہے ہٹی ہوئی ہے، لیکن خطیب کا یہ کام نہیں ہوتا یہ دیکھیں کہ مجھے جلسے والوں نے کیا عنوان دیا ہے، یہ دیکھنا اس دور میں مرض کون سا پھیل رہا ہے، مرض کا علاج کرنا زیادہ ضروری ہے کہ اس دور میں جن جن لوگوں کو سوشل میڈیا یوٹیوب کے سانپوں نے ڈس رکھا ہے، جن جن لوگوں کی رسائی مرزا جن کے کانوں تک مرزا محمد علی جہلوی کا یومیہ کی بنیاد پہ زہر پہنچ رہا ہے، ان کے ایمان کو بچانا
بتانا اس وقت اہم ہو چکا ہے، چونکہ جس کے دل میں صحابہ کے بارے میں بدگمانی آ جائے اس کا ایمان سلامت نہیں رہ سکتا۔ تو اس وقت ضروری ہمارا ایمان بچانا ہے یا کچھ اور بچانا ہے؟ تاریخ دمشق ابن عساکر میں البدایہ والنہایہ میں ایک حضرت عمرو بن العاص کا مقولہ موجود ہے، انہوں نے فرمایا معاویہ تو ستر لصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھو حضرت معاویہ صحابہ کا پردہ ہے، جس نے پردے کو چاک کیا وہ صحابہ تک بھی پہنچ جائے گا۔ معاویہ صحابہ کا پردہ ہے، جب بات معاویہ پہ ہے تو رک جایا کرو، زبان کو سنبھال لیا کرو، اگر اس پردے کو تم نے اتار دیا صحابہ کی عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ اللہ نے معاویہ کو صحابہ کا پردہ بنایا ہے، یہ پردہ ہے اور حق و باطل کو پہچاننے کا بھی معیار ہے۔ ایک ہمارے دوسری پارٹی کو دیکھو، ایک ادھر والے ہیں ایک ادھر والے ہیں، ادھر والے کہتے ہیں اگر علی کا ذکر کرو اگر چہروں پہ بال پڑ جائے پھر تبصرے کے بڑے عجیب ہوتے ہیں، بازاری زبان کہتے چیک کرنا ہونا اس مسجد میں حلالی کتنے بیٹھے ہیں اور غیر حلالی کتنے بیٹھے ہیں، علی کا ذکر کرو تمہیں حلالی اور حرامی کا پتہ چل جائے گا۔ اور دوسرے جو رافض ناصبی ہیں مقابلے پہ وہ کہتے ہیں معاویہ کا ذکر کرو تمہیں پتہ چل جائے گا کون حلالی ہے کون فلاں ہے۔ ہم اہل سنت تو بڑی اچھی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں دونوں کا ذکر کرو، ناصبی بھی پکڑا جائے رافضی بھی پکڑا جائے، سبحان اللہ، دونوں کا ذکر کرو۔ کیا بات، علی بھی ہمارے ہیں معاویہ بھی ہمارے، دونوں ہمارے ہیں یا نہیں؟ اگر علی کے ذکر سے چہرے پہ بال آئے وہ بھی ہمارا نہیں، اور جس کے معاویہ کے ذکر سے چہرہ لال و لال کرے وہ بھی ہمارا نہیں ہے۔ اہل سنت کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے دونوں کا ذکر اکٹھا کرو، سیدنا علی کا بھی حضرت معاویہ کا بھی، جب دونوں کا ذکر اکٹھا کرو گے بہت سارے فتنے ایٹومیٹک بہت ساروں کی امراض ختم ہو جائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اس موضوع پر آؤں گا کہ جو فتنے اس وقت امت میں سر اٹھا رہے ہیں کس کس طرح کے فتنے، کبھی کہا جاتا ہے حضرت عمار بن یاسر کو معاویہ نے شہید کیا اس لیے وہ باغیوں کی جماعت میں سے ہیں۔ میں آپ کو یہ مسئلہ انشاءاللہ مجھے یاد رہا گفتگو کے آخر تک تو میں سمجھا کر جاؤں گا، دشمن آدھی حدیث پڑھ کر کیسے دھوکہ دیتا ہے، کیسے ہمارے ایمانوں پہ ڈاکہ زنی کرتا ہے۔ لیکن پہلے ہم پیغمبر کی آمد کے مقصد کو سمجھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا دین ہمیں دے کر گئے۔ اللہ کے رسول کی پہلی دعوت جو مقصد تھا وہ مقصد توحید تھا، اور یہ مقصد توحید یہ میرے پیغمبر کی انفرادی دعوت نہیں ہے، یہ کوئی آپ کی خصوصی دعوت نہیں ہے، یہ 1,24,000 انبیاء کی مشترکہ دعوت ہے۔ اس دعوت میں کوئی فرق نہیں، سارے نبیوں کو توحید کا حکم دیا گیا، ساری امتوں کو توحید پہ قائم رہنے کا حکم دیا گیا۔ کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہے اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے، ہمیں کسی درجے میں بھی شرک کی اجازت نہیں دی گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر پڑے ہوئے بتوں کو توڑ کر یہ درس دیا تھا، یہ پیغام دیا تھا کہ میں تمہیں ایسی ملت پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، ترکتکم علی ملت لیلھا کنہارھا، میں ایسی ملت پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دنوں سے زیادہ روشن ہیں۔ پھر آگے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا ولا ترجعوا بعدی ضلالا، میرے بعد خدا کے لیے دوبارہ کافر مت ہو جانا، میرے بعد دوبارہ گمراہ مت ہو جانا، کہ جس بت پرستی کو میں ختم کر کے جا رہا ہوں تم دوبارہ کہیں وہ بت پرستی شروع نہ کر دینا۔ ہمارے ہاں بتوں کی شکلیں بدلی ہیں، کوئی سامراج کو پوج رہا ہے، کوئی کسی کو پوج رہا ہے، کوئی سیاسی بتوں کی پوجا میں مشغول ہے، کوئی سونے اور چاندی کی بتوں کی پوجا میں مشغول ہے، طرح طرح کے ہمارے اندر شرک ایسے چل رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی کے دل میں شرک چونٹی سے بھی کم رفتار میں چلتا ہے تو اس کی آواز نہیں آتی، تو دبی بن نبل جیسے چونٹی چلتی ہے ایسے انسان کے اندر شرک چلتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے شرک سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، اور جس بندہ واحد ہو جس کے دل میں اللہ کی توحید سمائی ہوئی ہو، جب اس کو جو اس دنیا میں جینے کا مزہ آتا ہے وہ کبھی مشرک کو مزہ نہیں آتا۔ مشرک ایک در کا محتاج نہیں ہوتا، مشرک کو در در پہ دھکے کھانے ہوتے ہیں، اور جو مواحد ہو وہ اللہ پہ چھوڑ کر بڑے سکون سے سوتا ہے۔ موسوعہ نظرۃ النعیم میں ایک واقعہ لکھا ہے، بصرہ کے قبرستان میں ایک نوجوان کو دیکھا گیا کہ وہ ایسے گھوڑے کو کھلا چھوڑ دیا اور قبرستان میں لیٹ گیا، ارد گرد سانپ اور بچھو پھر رہے تھے۔ ایک آدمی نے جگا کر کہا او بندہ خدا تو یہاں کیسے لیٹ گیا ہے، تیرے گھوڑے کو بھی تو نے کھلا چھوڑا ہے، ارد گرد سانپ پھر رہے ہیں۔ اس نے کہا جب میں نے، میرا ایمان یہ ہے، میرا اللہ
اللہ حی و قیوم ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری نگہبانی کر رہا ہے، پھر مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے کہ میں اپنی سیکورٹی کے بارے میں کسی معاملے میں فکر مند ہوں۔ اگر میرے رب نے میرا مرنا لکھا ہے تو مجھے کوئی زندگی نہیں دے سکتا، میرے رب نے میری زندگی لکھی ہے تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ عقیدہ توحید۔ اور پھر یہاں پہ میں تمام لوگوں سے آپ سے ایک اور بات عرض کرتا چلوں، ہم لوگ رزق کے معاملے میں اپنے رب کا در چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں یاد نہیں رہتا۔ ہمارے حضرت مولا اکرم طوفانی صاحب سرگودا میں ہوتے تھے، آپ لوگوں نے اکثر نے ان کا نام سنا ہوگا، انہیں بڑی پیاری بات کہی، کہنے لگے یہ جو دنیا ہے، یہ جو رزق ہے، یہ جو روٹی ہے، یہ تو میں نے کبھی رب سے بھی نہیں مانگی۔ کیوں رب سے کیوں نہیں مانگی؟ کہا اللہ نے تو کتوں سے بھی وعدہ کر رکھا ہے، وما من دابۃ فی الارض الا اللہ رزقها، کتوں اور جانوروں کا رزق بھی میرے ذمہ ہے، میں تو اس کے اشرف المخلوقات ہوں، میں تو اس کا بندہ ہوں، تو میں جب رزق کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے تو پھر میں کتوں سے بدتر کیوں بنوں کہ کتے رب پہ بھروسہ کریں، جانور خنزیر رب پہ بھروسہ کریں، اور میں رب پہ بھروسہ کیوں نہ کروں؟ میں رب سے رزق نہیں مانگتا، لیکن ایک چیز کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا، وہ اپنے نبی کی چوکیداری کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا۔ میں اللہ سے رزق نہیں مانگتا، جب بھی مانگتا ہوں پیغمبر کی چوکیداری مانگتا ہوں کہ اللہ اس کا تو نے وعدہ نہیں کیا، یہ مجھے دینا اور کبھی واپس نہ لینا، رزق تو کتوں اور چپاؤں کو بھی دیتا ہے، اس کے لیے میں غمزدہ نہیں ہوں، میں غمزدہ اس بات پہ ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے اس حالت میں موت آ جائے کہ میں نبی کے در سے چوکیداری سے ہٹا دیا گیا ہوں۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ بندہ دنیا سے جائے تو رسول اللہ کے در اقدس کے چوکیدار ہونے کی حیثیت میں جائے۔ ختم نبوت زندہ باد، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت زندہ باد، کملی والے کی ختم نبوت، زندہ باد، شان صحابہ، زندہ باد، شان اہل بیت۔ زندہ باد۔ تو میں بات کو مزید سمیٹتے ہوئے عرض کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کو ختم کیا ہے، مومن کو شرک زیب نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب نوشی کو ختم کیا، مومن کو نشاور چیزیں استعمال کرنا زیب نہیں دیتا، یہ مقصد نبوت ہے۔ پیغمبر نے آقا ان تمام اخلاقی جرائم کا خاتمہ کیا ہے جن اخلاقی جرائم میں پورا عرب مبتلا تھا، آج وہی اخلاقی جرائم ہم میں جنم لے رہے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا لا ترجعوا بعدی کفارا ولا ترجعوا بعدی ضلالا، میرے بعد کافر مت ہونا، میرے بعد گمراہ مت ہونا۔ تیسری چیز اللہ کے نبی نے بینڈ باجے کو ختم کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جاہلیت والے آلات کو توڑ دیا تھا، اور جب بینڈ باجا گانے بجانے کے ان ڈھولک اور بانسریوں کو اور ان ہارمونیم کو اللہ کے رسول نے سب چیزوں کو توڑ کر کہا تھا کل امر جاہلیتی موضوع تحت قدمی، جاہلیت کا ہر آلات، جاہلیت کی ہر چیز آج میرے پاؤں کے نیچے ہے۔ خدا کے لیے دوبارہ کافر مت ہونا، دوبارہ گمراہ مت ہونا۔ میں اپنے دوستوں سے پوچھتا ہوں اس امت کی موجودہ کیفیت کیا ہے؟ 12 ربیع الاول ہے، رسول اللہ کے آنے کا دن ہے، جن آلات کو اللہ کے رسول توڑ کر گئے ہیں، جن آلات کو اللہ کے رسول ختم کر کے گئے اور گانے بجانے سے منع کر کے گئے، اسی پیغمبر کے نام پہ باضابطہ مجرے ہو رہے ہیں، اسی پیغمبر کے نام پہ جو ہے وہ سینماؤں کے ٹکٹ سستے کیے جا رہے ہیں، اسی پیغمبر کے نام پہ گلیوں چوکوں چرستوں پہ وہ شہنائیاں بج رہی ہیں۔ جن چیزوں کو میرے پیغمبر نے توڑنے کا حکم دیا تھا، جن فحاشی کے آلات کو، جن بے حیائی کے آلات کو میرے پیغمبر نے قدموں کے نیچے رکھ کر کہا تھا کل امر جاہلیتی موضوع تحت قدمی، جاہلیت کی ہر چیز آج میرے پاؤں کے نیچے ہے۔ آج کا مسلمان کو شیطان نے اتنا برگلا دیا ہے، جو جاہلیت والے آلات میرے پیغمبر توڑ کر گئے تھے انہی آلات کو بجا بجا کر پیغمبر کے آنے کا استقبال کر رہا ہے۔ کتنے غم کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور پھر جاہلیت اس حد تک بڑھ گئی، یہ پیغمبر کے مقصد سے غفلت کا نتیجہ ہے۔ پیغمبر نے بیٹیوں کو کس نے رکھا تھا؟ پردے میں رکھا تھا یا باہر رکھنے کا حکم دیا تھا؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ کی بیٹی ہیں، فوتی وفات سے پہلے مرض الوفات میں صحابیات سے پوچھتی ہیں کوئی ایسی صورت بتاؤ کہ میرے مرنے کے بعد بھی میرے جسم پہ کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ اور ایک صحابیہ جو اجمی تھی اس نے کہا ہمارے علاقوں میں جب میت کو اٹھایا جاتا ہے اس کے اوپر ایسے کھجور کی شاخیں لگا دی جاتی ہیں، اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے، جسم کا حجم نظر نہیں آتا۔ حضرت فاطمہ نے اپنی موجودگی میں ویسی چارپائی تیار کروائی، کروا کے دیکھی، فرمایا ہاں اس میں سطر زیادہ ہے، مجھے اس میں لے کر جانا تو میرے کفن پہ بھی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے۔ یہ رسول اللہ کی بیٹی ہے، لیکن رسول اللہ کی بیٹی صرف سیدہ فاطمہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بات واضح کرتا چلوں، قیامت کی صبح تک جو بھی کلمہ گو بچی ہمارے گھروں میں پیدا ہوتی
ہوتی ہے وہ تمہاری بیٹی بعد میں ہے, تمہارے محمد کی بیٹی پہلے ہے, وہ رسول اللہ کی بیٹی پہلے ہے. اور ہمارے اس بے شرم شیطان نے ہمارے لوگوں کو اس حد تک یرغمال بنایا. آج سے گزشتہ ربیع الاول میں ہمارے ملتان کے اندر حسین اگاہی میں جلوس نکل رہا ہے مجمع کی تعداد کو بڑھانے کے لیے, مجمع کے رخ کو بڑھانے کے لیے. ایک خوبصورت لڑکی کو سجا کر بٹھا دیا گیا جس محمد کی بیٹی کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھ رہا ہے, اسی محمد کی دوسری بیٹی کو ایک حور بنا کر بٹھایا گیا تاکہ مجمع اکٹھا کیا جا سکے. کیا یہ تعلیمات میرے نبی کی نہیں؟ کسی عورت کو اس طرح ایک پالکی میں بٹھا کر پورے بازاروں میں چکر لگانا, آوارہ نوجوان اس کے گرد جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر مجمع کی کثرت ہو جائے, رب کعبہ کی قسم تف ہے ایسی سوچ کے اوپر. یہ عشق رسول نہیں ہے, یہ دجل ہے, یہ اپنے نفس کو شیطان کا دھوکہ ہے. خدا کے لیے ایسے دھوکوں سے نکلو. صحیح عشق یہ ہے تمہارے گھروں میں شراب نہ ہو, گھروں میں نشہ نہ ہو, گانے بجانے کے آلات نہ ہو, گھروں سے سود کو نکالو. کہیں ہمارے پاس اسٹیٹ بینک کی پالیسی میں بیمہ پالیسیوں کی شکل میں, لائف انشورنس کی شکل میں سود گھس گیا. سارے جرائم, جن جرائم کو اللہ کے نبی نے منع کیا تھا وہ سارے جرائم ہم میں آ گئے. اور پھر ہم کہتے ہیں ہم نے مشن رسول کو منا لیا ہے. یہ مشن نہیں ہے. مشن کا تقاضا پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ جائے اور ہمارا منہ حلال کا عادی ہو, حلال بولنے کا بھی, حلال کھانے کا بھی. اگر حرام بولتا ہے, حرام کھاتا ہے, حرام دیکھتا ہے تو یاد رکھیے آپ نے مشن پیغمبر سے غداری کی ہے. مشن پیغمبر یہ ہے ایک پاکیزہ زندگی گزاری جائے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیتی طور پر ہمارے اس مشن کی تکمیل کے لیے کیا کیا؟ درجہ اسباب میں تو اللہ کے نبی کو بھی پتا تھا کہ اب قیامت تک اور نبی آنے والا نہیں ہے. جب اور کوئی نبی نہیں آنا تو اس امت نے سفر کتنا لمبا ہے. آپ مجھے بتاؤ, جب موٹر وے پہ گاڑی چلتی ہے, اگر پتا ہو کہ یہاں پہ قیامت ہم آ رہے ہر 40 کلومیٹر کے بعد, تو ہر بندہ کہتا ہے چلو جہاں پیٹرول نہیں ڈلوائیں گے آگے ڈلوا لیں گے, جہاں نہ کھانا کھایا اگلے ہم پہ کھا لیں گے. اور جو جا رہا بلوچستان کی طرف اسے پتا ہو کوئٹہ اور اس کے درمیان کوئی پیٹرول پمپ نہیں ہے, تو بتاؤ رستے میں ٹینکی فل کر کے چلے گا, یہ کہہ دے گا چلو اللہ تو کل دیکھ لیں گے کوئی مل ہی جائے گا. کبھی ایسا کرے گا بھروسہ؟ زوب سی ٹینکی فل کرائے گا. جی زوب سی ٹینکی فل, زوب سی ٹینکی فل کروا لے گا. اب اس میں کوتاہی نہیں کریں گے. میں سمجھیے اس بات کو کہ ہمارے سامنے کوئی ایسا قیامت عام نہیں آ رہا, ہمارے سامنے کوئی نبی نیا منصلوہ لے کر نہیں آ رہا تھا, ہمارے لیے کوئی دوبارہ ید موسیٰ ظاہر نہیں ہو رہا تھا, ہمارے لیے عیسیٰ کی مسیحائی نہیں آ رہی تھی, ہمارے لیے کوئی نبوت کے بحثیت نبوت کوئی نئی چیز نہیں آ رہی تھی. اور اللہ کے رسول نے کہا سابقہ امتوں نے نبیوں کا انتظار کیے تھے, ان کا معاملہ الگ تھا, لیکن ہمیں ہمارے پیغمبر نے کہا انا والساعۃ کہاتین, میرے بعد اگر کوئی آنے والی چیز ہے تو قیامت ہے. اب تم اپنے سفر کو دیکھ لو, جب بچے کو بتا دیا جائے بیٹا دوڑ لگاؤ اس دیوار تک, تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, تمہارے راستے میں کوئی رکنے کی جگہ نہیں ہے, کہیں تمہارا قیامت عام نہیں ہے, تمہاری کہیں بریک نہیں لگنی, ذرا دوڑو اور اس دیوار کو ہاتھ لگاؤ. اس امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک ہمارا سفر ہے, ہمارا منتہا بتا دیا ہے, ہماری منزل بتا دی ہے. فرمایا تمہیں یہاں نہیں رکنا. فرمایا قد کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء, پہلی امتوں میں بنو اسرائیل میں انبیاء آیا کرتے تھے, وہ قوموں کی قیادت سنبھال لیا کرتے تھے. فرمایا انا خاتم النبی کل محلق نبی خلفہ نبی, ایک نبی کے جانے کے بعد دوسرا کر قوم کو سنبھال لیتا تھا, لیکن اب یاد رکھو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں اللہ کا آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اب صحابہ نے پوچھا فماذا تأمرنا فیہا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ فرمایا فسیکون الخلفاء فیکثرون, میرے بعد بڑے میرے خلیفہ ہوں گے, ذرا وہ بہت زیادہ ہوں گے. فرمایا پھر اللہ کے رسول ان کے بارے میں آپ حکم کیا دیتے ہیں؟ فرمایا فو ببیت الاول ثم الاول, فو یہ مسلم شریف کے الفاظ ہے, فو ببیت الاول ثم الاول, اپنی پہلے کے ساتھ بیعت کی وفا کرنا. اور اول کے بعد لفظ ثانی ہوتا ہے یا اول ہوتا ہے؟ بتاؤ. ثانی ہوتا ہے, اول ہوتا ہے؟ ثانی ہوتا ہے. ثانی ہوتا ہے. لیکن عمر ایسی ہستی ہے کہ اللہ کے نبی کو ان کے لیے ثانی کا لفظ بھی پسند نہیں ہے. سبحان اللہ. فو ببیت الاول, پہلے کی وفا کرنا, اس کے بعد وہ پہلا رہ جائے. یعنی عمر 2 نمبر نہیں ہے, عمر 2 نمبر نہیں ہے. عربی لغت کے اعتبار سے تو یہی بنتا تھا فو ببیت الاول ثم الثانی,
پہلے کی پرواہ کرنا، پیروی کرنا، پھر ثانی دوسرے کرنا. لیکن اللہ کے نبی کو پتا تھا عمر ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کے نام کے ساتھ کبھی 2 نمبری کا لفظ لگ بھی نہیں سکتا. فرمایا فو ببیت الاول، پہلے کی پیروی کرنا، ثم الاول، پھر دوسرے کی، جو اس کے بعد اول رہ جائے، اس کے بعد امت میں اول ہو، اس کی پیروی کرنا. یعنی ابو بکر و عمر کی پیروی میں پورا اپنا جذبہ دکھانا. لیکن یہاں پہ ایک اور بات سمجھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتا. لیکن خلیفہ بلا فصل ابو بکر بن گئے. حالانکہ نبوت کی جس میں صلاحیت ہو، نبی کا خلیفہ تو اسی کو بنانا چاہیے. تو ابو بکر خلیفہ کیوں بنے؟ سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ نہیں ہوتا؟ اب بات کو سمجھو، ابو بکر ذات مصطفیٰ میں فنا تھے، عمر ذات خدا میں فنا تھا. سبحان اللہ. ابو بکر ذات مصطفیٰ میں فنا تھے، ابو بکر ذات خدا میں فنا تھے. ابو بکر کی کبھی بھی تائید میں اللہ کا قرآن نہیں اترا. بات کو سمجھو، ابو بکر کی تائید میں اللہ کا قرآن نہیں اترا. اللہ کا قرآن 16، 14، 17 یا 27 مقامات پر کبو بیش اترا ہے تو عمر کی تائید میں اترا ہے. وجہ کیا ہے؟ ابو بکر نے کبھی ایسی رائے دی ہی نہیں تھی جو اللہ کی رائے سے ہٹ، اللہ کے نبی کی رائے سے ہٹ کر ہو. جو رائے نبی کی وہی رائے فنا فی الشیخ اس کو کہتے ہیں. جو رائے نبی کی وہی رائے. جب ابو بکر نے اپنا الگ تشخص قائم ہی نہیں کیا، ابو بکر نے الگ تشخص قائم نہیں کیا، بلکہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، پہلے سورج آتا ہے، سورج کو ہوتے ہوئے چاند نظر نہیں آتا، اور جب سورج چلا جائے تو پھر چاند کا راز ہوتا ہے. ایسے ہے یا نہیں؟ اللہ کے نبی کا سورج جب تک تھا چاند نظر نہیں آیا، چاند اسی سورج کے نیچے چھپا ہوا ہے. صحابہ کو کہا گیا صحابی کا نجوم، سارے صحابہ ستارے ہیں، لیکن والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، جب تک پیغمبر کا سورج چمکتا رہا ابو بکر کہیں بھی نظر نہیں آتا. جب بھی آتا ہے جو بات رسول کی وہی بات ابو بکر کی. وہ اللہ کے نبی کی ذات میں ایسا فنا ہے، نظر نہیں آیا. جب سورج غروب ہوا، جب اس سورج نے دنیا سے پردہ کیا، پھر ابو بکر کا چاند طلوع ہوا، دنیا کو روشن کر دیا. اور جہاں پہ میں عقل دنگ رہ جاتی ہے اللہ کے نبی نے کیسے اپنے یاروں کو پیار کیا تھا. اور میں کہتا ہوں جو بد وقت ان پر بھونکتے ہیں یہ ان کا قصور نہیں ہے، ہمیں ان کی قدر بتانے کے لیے رہا، کیونکہ وہ چاند اتنے اونچے ہیں. اگر یہ بدبختی نہ کرے تو ہمیں ان کا مقام کیسے معلوم ہو؟ اللہ نے جہنم کو تو بھرنا ہے، وہ بھی تو کسی نہ کسی بدبخت سے بھرنی ہے. وہ جانے والے ایک سواریاں ہیں، ہم ایک گاڑی ہے جہنم کے لیے، ایک آدمی زبردستی اس میں سواری کرنے پہ تیار ہے. ہم بتا تو سکتے ہیں یہ جہنم کی گاڑی اتار تو نہیں سکتے، شوق سے جائے. اللہ کا کوئی فیصلہ ہم تو روکے. اگلی بات کو سمجھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق کے معاملے میں ابو بکر ایسی ہستی ہے، سارے نبی کے صحابہ ایک طرف، ابو بکر کا ایمان ایک طرف. وہ کیوں؟ اب میں جب اللہ کے نبی کی اس دنیا سے، آپ تھک تو نہیں گئے آپ حضرات؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے پردے فرمانے کے میں منظر کا جب مشاہدہ کرتا ہوں، اس ابو بکر کو جو رسول اللہ کی ذات میں فنا ہے، یہ خلیفہ بلا فصل کیوں بنا؟ اب بات کو سمجھو کہ ابو بکر صدیق موجود ہیں، اللہ کے نبی پردہ فرما چکے ہیں. اب اللہ کے نبی کے نائب کو اپنی نیابت کی طاقت دکھانی ہے. ادھر رسول اللہ کو دیکھو، چچا آگے کہنے لگے بیٹا سارا عرب مخالف ہے، سارا عرب مقابلے پہ اٹھ کھڑا ہوا ہے، اور اگر تو تجھے مال چاہیے مال لے لے. عرب والے فرمائش لے کر آئے ہیں، تجھے حکومت چاہیے پورے عرب کی حکومت لے لے. شادی چاہیے، جس شریف گھر میں پیغام بھیج تیری شادی کر دیتے ہیں، لیکن میرے اوپر بوجھ نہ ڈال. اب جو آسرا ہے وہی ٹوٹ رہا ہے، کہہ رہا میرے اوپر ہے محمد بوجھ نہ ڈال. اس وقت پیغمبر کے جذبے کو دیکھو، حوصلے کو دیکھو، پیغمبر کی استقامت کو دیکھو. فرمایا چچا جان اگر سورج کو میرے دائیں ہاتھ پہ، چاند کو بائیں ہاتھ پہ رکھ دے، میں اپنے پیغام سے باز آنے والا نہیں ہوں. پورا عرب مخالف ہے، اللہ کے رسول ڈٹے ہوئے ہیں. ادھر اللہ کے نبی نے پردہ فرمایا اور 12 کے قریب لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. مسیلمہ کذاب ہے، اسود انسی ہے، سجا ہے، فلاں ہے فلاں ہے. 12 کے قریب جھوٹے مدعیان نے نبوت، اور وہ منکرین زکات کھڑے ہو گئے. منکرین جو پیغمبر کے بعد جو قبائل میں مرتد ہونا تھا وہ مرتد ہو گئے. صحابہ کے حوصلے ٹوٹ چکے ہیں، اللہ کے نبی نہیں رہے. آپ مجھے بتاؤ، جس کا باپ فوت ہو جائے اس کے حلق سے لقمہ نہیں اترتا، جس کا جوان بھائی چلا جائے اس سے پانی کا گلاس نہیں پیا جاتا، وہ غم سے ڈال ہوتا ہے. اور جن کا دل جگر رسول اللہ کی شکل میں دنیا سے چلا جائے ان کو دنیا کی ہوش کیسے رہ سکتی ہے؟ ایسے وقت میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ادھر غم سے ڈھال، ادھر روم کی فوجیں چڑھی آ رہی ہیں، ادھر سے قبائل مرتد ہو رہے ہیں. چاروں طرف ایک ایسی فضا بن چکی ہے جو فضا رسول اللہ کے ساتھ
تھی کہ اللہ کے رسول دعوت کو چھوڑ دو، دعوت کو نہیں چھوڑا، کہا سورج دائیں ہاتھ پہ چاند بائیں ہاتھ پہ رکھو، میں اپنے مشن سے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ ادھر صحابہ غمزدہ ہو کر بیٹھ گئے، سارے ادھر ادھر بیٹھ گئے، لیکن اب ایک مرد کلندر پیغمبر کے منبر پہ کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں جس نے بھی یہ کہا محمد دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابوبکر نے کہا اجلس یا عمر، اے عمر بیٹھ جا بیٹھ جا۔ عمر نہیں بیٹھے، عمر غم کے عالم میں کچھ پتہ نہیں چل رہا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ عثمان گمسم ہے، حضرت علی گمسم ہے، سارے صحابہ پہ ایک سختہ تاری ہے، اتنا بڑا سانحہ ہے، اتنا بڑا صدمہ ہے۔ اللہ کا رسول پردہ فرما گئے۔ حضرت فاطمہ اس واقعے کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتی ہے سبت علیہ مصائب یومنہا سبت علی الایام سرنا لیالیا، میرے بابا کے جانے سے میرے اوپر غم کے وہ پہاڑ ٹوٹے ہیں، اگر یہ پہاڑ جو یہ غم دنوں پہ ٹوٹ پڑتا تو دن غم سے راتوں میں بدل جاتے۔ فرمایا ماذا علی من شم تربت احمد اللہ یشم مدت زمانی غوالیا، جو میرے آقا کی قبر کی مٹی سونگ لے وہ زندگی بھر پھر کوئی اور خوشبو نہ سونگے۔ یہ یاد رکھو حضرت فاطمہ غم زدہ، حضرت حسان غم زدہ، زبانیں قوم ہو چکی، فطرے مفلوج ہو چکی، سارے غم زدہ۔ اور ادھر اللہ کا وہ مرد قلندر، اللہ کے نبی کا وہ جیالہ صحابی جو زندگی میں کبھی سامنے نہیں آیا، جہاں پیغمبر کا قدم وہاں ابو بکر کا قدم، جو پیغمبر نے کیا وہ ابو بکر نے کیا۔ لیکن جب اللہ کے نبی نے پردہ فرمایا چاروں طرف سے ارتداد کی ہوائیں چل پڑی، منکرین زکات کھڑے ہو گئے، منکرین نبوت کھڑے ہو گئے، ختم نبوت کھڑے ہو گئے، ادھر سے رومی آ گئے، ادھر سے مکہ والوں کا خوف، ہر طرف فتنوں کے للکار میں درمیان میں حضرت ابو بکر کھڑے ہو کر کہتے ہیں حضرت عمر سے جبار فی الجاہلیت خوار فی الاسلام، جاہلیت کے بہادر اسلام میں بزدلی دکھا رہا ہے۔ سنو من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات، اگر تم محمد کی عبادت کرتے تھے تم نے یہی توحید سیکھی تھی، تم نے یہی دین سیکھا تھا، تو پھر آج سن لو تمہارا معبود فوت ہو چکا ہے، جاؤ اپنے اپنے دینوں پہ واپس چلے جاؤ۔ فرمایا ومن یعبد اللہ، جو تم میں اللہ کی عبادت کرتے تھے سنو فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے اسے موت آنے والی نہیں ہے۔ اور پھر یہ آیت پڑھی محمد اللہ رسول قد خلق من قبلہ الرسل، جب یہ آیت پڑھی صحابہ کہہ رہے ہمیں آج سمجھ آئی جیسے ایک آیت ابھی نازل ہوئی۔ قوم کو کس نے سنبھالا ایک سال میں؟ سیدنا ابو بکر نے سنبھالا۔ ابو بکر ذات مصطفیٰ میں فنا تھا اور خلیفہ اسے بنایا جاتا ہے جس کے اندر وہ فنا ہو۔ ابو بکر فنا تھا، خلیفہ اسے بننا تھا۔ جو ذات خدا میں فنا ہو وہ نبی بنتا ہے، جو ذات خدا میں فنا ہو وہ کیا بنتا ہے؟ نبی بنتا ہے، اور نبی اب بننا کوئی نہیں، نبی اب بننا کوئی نہیں۔ اس لیے ابو بکر کے اللہ کے نبی کے بعد عمر کو نہیں لایا گیا تاکہ فاصلہ قائم ہو جائے، درمیان میں ربط قائم ہو جائے، ایک درمیان میں ڈگری قائم ہو جائے۔ اب نبی کو نہیں آنا، نبی آنا ہوتا تو عمر آتا، لیکن اب نبی آنے والا نہیں ہے، اب نبی کے بعد خلیفہ کو مسند پہ اٹھایا جاتا ہے۔ اس لیے ایک بات اور بھی ذہن میں رہے، ایک بات اور بھی سمجھ لو، سابقہ امتوں میں ہر نبی کی دو حیثیتیں رہی ہے۔ ہر نبی مصدق بھی ہوتا تھا، مبشر بھی ہوتا تھا۔ ہر نبی کیا ہوتا تھا؟ مصدق بھی اور مبشر بھی۔ ہر نبی سابقہ نبی کی تصدیق کرتا تھا، نئے نبی کی بشارت دیتا تھا۔ یہ نبیوں کا سلسلہ چلتا آیا ہمارے پیغمبر تک۔ ہمارے پیغمبر نے سابقہ سارے نبیوں کی تصدیق کی، سارے نبیوں کے لیے مصدق بنے ہیں، لیکن ہمارے نبی کسی نئے نبی کے لیے مبشر نہیں ہے، کسی نئے نبی کے لیے مبشر نہیں ہے۔ جب ہمارے نبی نے کوئی بشارت دی نہیں کسی نئے نبی کی تو سارے نبیوں کی تصدیق تو ہمارے نبی نے کر دی، ہمارے نبی کی تصدیق کون کرے؟ بتاؤ بھائی۔ ہمارے نبی کی تصدیق کے لیے پھر سنت میں نئی کرسی رکھی ہے، اس کرسی کا نام مصدق نہیں ہے، صدیق ہے۔ یہ صدیق کی کرسی ختم نبوت کی وجہ سے رکھی گئی ہے۔ صدیق کی کرسی کا اضافہ، اس منصب کا اضافہ صرف ختم نبوت کی وجہ سے ہوا ہے۔ عبداللہ بن قحافہ کو وہاں پہ بٹھا دیا گیا، اور اس کے ایک حدیث مبارکہ جسے امام طبرانی لے کر آئے معجم کبیر طبرانی میں، کہ جب اللہ کے نبی معراج کی رات آسمانوں پہ تشریف لے کر گئے اور جا کر سارے عجائبات کو دیکھا تو جبرائیل سے کہا اے جبرائیل جو کچھ میں دیکھ چکا ہوں زمین پہ میری تصدیق کون کرے گا؟ فرمایا قحافہ کا بیٹا عبداللہ کرے گا، جس کا آسمانوں پہ نام صدیق لکھا گیا ہے، جس کا خمیر ہی اس بات سے اٹھایا گیا ہے کہ وہ آپ کی ہر بات میں تصدیق کرے گا، آپ کی ہر بات میں تصدیق کرے گا۔ تو صدیق کا منصب اس امت میں اس لیے رکھا گیا ہے کہ اب نبوت ختم ہو چکی ہے۔ مصدقین کی بجائے صدیق کا آنا، مصدقین کی بجائے صدیق کا آنا، یہ دلیل ہے کہ اب کوئی اور نبی نہیں آنا، اب کوئی اور نبی نہیں
आना, नबियों ने आना होता वो मुबश्शिर व रसूल, जो मुबश्शिर होते तो मुसद्दिक होते, अब मुबश्शिर है नहीं तो पीछे सदीक है जो सारी बातों में तस्दीक करेगा। तो मैं अर्ज कर रहा था, अब आइए हजरत उमर की तरफ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके बारे में क्या फरमाया? अबू बकर और उमर मिन्नी बिमंज़िलति समी वल बसर, ये मेरी तैयार करदा जमात है। जब किसी शागिर्द पे उंगली उठे तो उंगली शागिर्द पे ही होती, उस्ताद पे होती है। तो मेरी तैयार करदा जमात है। अबू बकर व उमर मिन्नी बिमंज़िलति समी वल बसर, अबू बकर और उमर मेरी आंख और कानों की तरह है। हजरत उमर मिंबर पे खड़े होकर, चूंकि ये जाते खुदा में फना थे, और दूसरी बात यह है जो बच्चा अल्लाह से बहुत दुआएं करके मांग कर लिया और वो लाडला होता है, बेशक ऐसे है या नहीं? बेशक ऐसे ही तो होता है। मांग कर एक ही लिया है। अल्लाह के नबी ने यह नहीं कहा था मुझे उम्र दे दे, अल्लाह ने कहा अल्लाह इस्लाम की इज्जत दे दे, सुभान इस्लाम की इज्जत दे दे। अल्लाह इस्लाम, अल्लाह इस्लाम को इज्जत दे। फिर राय दी, इज्जत देनी है तो या उमर बिन खत्ताब से दे या अमर बिन हिशाम से दे। अल्लाह ने देखा इस्लाम की इज्जत उमर के साथ है। और जब आपको याद है जब सुलह हो रही होती है तो फिर हया रखा जाता है, कुछ झुकना पड़ता है। जंगे हुदैबिया के मौके पर, सुलह हुदैबिया के मौके पर हजरत उमर को मामला तय करने के लिए नहीं भेजा गया था, उसमें राज ही यही था कि ये इस्लाम की इज्जत है, सुलह में झुकना पड़ता है, इस्लाम की इज्जत झुक ना जाए। उस्मान को भेजा, उस्मान हया है, सुलह हया रखा करती है, यहाँ पे उस्मान को भेजो, उमर नहीं जाएगा। इस्लाम की इज्जत झुकती ना अल्लाह को पसंद है ना अल्लाह के रसूल को पसंद है। अब बात को समझो, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला इनका मकाम और मर्तबा क्या है। एक दफा मिंबर पे खड़े हुए फरमाया, क्योंकि उमर की आंख अपनी आंख नहीं थी, उमर की आंख अपनी आंख, ये नबूवत की आंख, ये नबूवत की आंख है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू बकर उमर मेरे लिए ऐसे जैसे आंख और कान हो, तो अबू बकर मेरे कान है, उमर मेरी आंख है। फरमाया या सारिया जबल, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ देखो। अब सहाबा परेशान हैं, सारिया फारस के महाज पे लड़ रहे हैं, नहामद के किले पे पहुंचे हुए हैं, उमर यहाँ कैसे बात कर रहा है। बाद लोगों ने हजरत अली से आकर कहा अलीउल मुर्तजा, जरा देखिए तो सही है शेर खुदा, आज अमीरुल मोमिनीन ने मिंबर पे क्या कह दिया। कहा कि अचानक कहा या सारिया जबल, हजरत अली ने कहा चुप हो जाओ। अली उमर के मामले में ऐसे ना बोला करो, उमर के मामले में ऐसे दाखला फी शैइन इल्ला खरजा मिन, उमर जिस जमीन पे कदम रखता है इसे निकलना भी आता है। ये बारगाहे अलस्त का दूरबीन है, इसके ऊपर उंगली मत उठाओ, इसके मामले में खामोश रहो। हम सब आए हैं, वो मांग कर लिया गया है। ये इतना लाडला है कि लाडलों की बातें रद्द नहीं की जाती। लाडले के पीछे कोई बात तो है। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। लेकिन ये कौम इतनी थक चुकी है कि अब आप नारा ना लगाए। अब सर ये बात सुनते रहे, खाने का इनका नजर है बात जी जैसे लोग हैं है हलवे का नजर है। सुभान अल्लाह, बदनाम मौलवी खाते ये ज़रा तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, बात को समझिए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ये रसूलुल्लाह के तैयार करता वो सहाबी हैं। जब उसके बाद नहामद के किले से कासिद आता है, कासिद आकर वहां पे ये खबर पेश करता है, आकर कहता है किला फतह हुआ। अचानक हम उस जगह पर पहुंचे, हम दुश्मन के घेरे में फंसने वाले थे। सारे सहाबा ने एक आवाज सुनी हजरत उमर की, जो सबको कह रहे हो भाई इस किले की या सारिया जबल, पहाड़ की तरफ देखो, दुश्मन इधर छुपा हुआ है, अपना दिफा करो। हजरत अली ने सहाबा से कहा बताओ, मैंने तुम्हें नहीं कहा था मा दाखला फी शैइन इल्ला खरजा मिन, उमर के मामले में मत बोला करो, ये मामला इसका खुदा के साथ कोई और ही मामला है। और ये ऐसे नहीं, हजरत उमर इतनी प्यारी इनकी जिंदगी है, जमीन पे ये खास बात करते हैं अल्लाह के रसूल मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़नी है, अल्लाह का कुरान तो तहज्जुद नमाज पढ़िए। फरमाया अल्लाह के रसूल मुनाफिक का जनाजा ना पढ़िए, कुरान आता है जनाजा मत पढ़िए। ये कहते हैं अल्लाह के रसूल औरतों के पर्दे का हुक्म आना चाहिए, कुरान उतर आता है पर्दे का हुक्म आना चाहिए। ये कहते हैं अल्लाह के रसूल शराब को हराम हो जाना चाहिए, कुरान का हुक्म आता है शराब को हराम हो गई। हजरत उमर कहते हैं अल्लाह के रसूल मुनाफिक जो हमारे मुकाबिल दुश्मन आए हैं इन्हें कत्ल कर दिया जाना चाहिए। अल्लाह फैसला उतारते हैं, मेरी राय उमर की राय के मुताबिक है, इन्हें कत्ल कर दिया जाना चाहिए। वजह क्या है, यहाँ पे मैं अल्लामा खालिद महमूद की बात करके बात को आगे चलाता हूँ। अल्लामा खालिद महमूद साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं अल्लाह के नबी थे रहमतुल लिल आलमीन, इसलिए वो रहमत थे। अबू बकर भी अलहम उम्मत था, अल्लाह के नबी हमेशा अबू बकर को आगे रखते, क्योंकि रहम वाले को रहम वाला ही अच्छा लगता है, जलाल को जलील ही अच्छा लगता है। अल्लाह की जात जलील है, उसे अजल और अशद हजरत उमर अच्छे लगते थे। अब दोनों का अपना अपना म्यार है, अल्लाह की पसंद है, एक नबी की पसंद है। अल्लाह के नबी जब भी तस्करा करते अल्लाहुम्मा अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर व अशद्दुहुम फी अमरिल्लाह उमर, अबू बकर रहम वाला है, अल्लाह इसको पहले इस पे रहम वाला मामला फरमा, फिर जो मेरे दीन में अशद है उसका जिक्र फिर फरमाते। हजरत उमर का अल्लाह के रसूल
رسول پہلے ابو بکر کو اور راہ ارم کہتے، پھر حضرت عمر کو اشد کہتے، پہلے ابو بکر کا تذکرہ پھر عمر کا، لیکن اللہ کی محبت کا معاملہ اور تھا، اللہ جب بھی تذکرہ کرتے پہلے عمر کا کرتے پھر ابو بکر کا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، پہلے عمر ہے پھر ابو بکر ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی سندت. اور جو سخت بہت ہو وہ غصے تو اس پہ آتا ہے، جو سخت بہت ہو وہ غصہ اس پہ، کفار پہ سخت کون ہے؟ اشداء علی الکفار. مزے کی بات، ابھی رمضان مبارک سے پہلے میں ایران کے دورے پہ تھا، 9 روزہ دورہ تھا ہمارا ایران کا، تو وہاں کے شیعہ بڑے سیاسی ہیں، وہ نہیں ایسے تنگ نہیں کرتے کسی کو. وہاں لطیفہ یہ ہوا، جب میں صبح فارس کے اندر جہاں پہ تخت جمشید تھا وہاں میں ایک ویڈیو بنا رہا تھا، میں نے ذکر کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو فتح کیا، یہ کیا. حضرت عمر کا نام سن کر تو بڑے کی پہچان ہوتی ہے، ان سے برداشت سے باہر ہو گیا. ہمارے گائیڈ بھی بڑے بے چین ہو کر کہنے لگا، مولا صاحب آپ کو تاریخ آپ کے سنی علماء نے غلط پڑھا رکھی ہے، آپ کو کس نے صحیح نہیں بتایا. حضرت عمر نے کوئی اس علاقے کو فتح نہیں کیا، صوبہ فارس کو، ایران کو فتح نہیں کیا. میں نے کہا یار ہو سکتا ہے ہماری تاریخ غلط ہو، آپ ذرا صحیح تاریخ بتا دو پھر کس نے فتح کیا. یہ کہنا تو کافی نہیں ہے نا کہ یہ غلط ہے، ساتھ صحیح بھی تو بتاؤ صحیح کیا ہے. کہنے لگا صحیح یہ ہے اس کو اہل بیت نے فتح کیا ہے. میں نے کہا بہت اچھے، اہل بیت کے کون سے کمانڈر تھے اس علاقے کو فتح کرنے کے لیے آئے؟ کہنے لگا حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں فوج لڑی ہے تب جا کر ایران فتح ہوا ہے. میں نے کہا ایران کس تاریخ کو فتح ہوا؟ ذرا تھوڑا سا بتا دو نا. انہوں نے سمجھا یہ بھی کیسے گم تو سے آئے ہوئے ہیں. ہم نے کہا آپ ذرا بتائیں کس تاریخ کو فتح ہوا؟ کہنے لگا 24 ہجری کو. میں نے کہا پھر ہمیں تاریخ غلط نہیں پڑھائی گی، تمہیں کسی نے الو بنا دیا ہے. 24 ہجری کو ایران فتح ہو رہا ہے، امام جعفر صادق 80 ہجری کو پیدا ہو رہے ہیں، جو پہلے 50 سال بعد ہو رہا ہے وہ فتح پہلے کیسے کر رہا ہے؟ کیا بات بات سمجھ ہے؟ اسماء الرجال طوفان پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے. میں نے کہا امام جعفر صادق پیدا ہوئے 80 ہجری کو، تو انہوں نے پہلے جا کر پیدا اس سے 50 سال پہلے جا کر ایران کو کیسے فتح کر لیا؟ تنگ اگر کہنے لگا نہیں بہرحال جو بھی ہو یہ بات تو مانو زمین صحابہ نے بے شک فتح کی ہیں، لیکن دلوں کو فتح تو اہل بیت نے کیا. دلوں کو فتح کس نے کیا؟ میں نے کہا جزاک اللہ خیر، اگر تیرا چومنے کی ذرا بھی شریر میں گنجائش کی ہوتی میں تیری پیشانی کو چومتا. تو نے میرے دل کی بات کیا ہے. کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا جنہوں نے زمینوں کو فتح کیا وہ بھی ہمارے، جنہوں نے دلوں کو فتح کیا وہ بھی ہمارے. ہمارا تو کوئی نقصان نہیں، کوئی ہے نقصان ہمارا؟ غم زدہ تم ہو، اگر پریشانی ہے تو تمہارے لیے ہے، کہہ رہے ہمارے لیے کیا پریشانی ہے؟ میں نے کہا خلفائے ثلاثہ کی مفتوحہ زمینوں سے اگر ہم نے تمہیں نکال دیا تمہارے پاس جائے پناہ رہ جائے گی حضرت علی کی سرزمین، اور وہ بھی پوری نہیں. علی پہ آدھا حق ہمارا ہے، اگر تمہارا مان لیتے آدھی ہم ادھر سے آپ کو بھگائیں گے، پیچھے رہ جائے گی وہ بھی آدھی جو حضرت علی نے فتح کی ہے. تو میں نے کہا کہ آپ بتا سکتے ہیں حضرت علی کے فتنوں کے دور میں تو 1 انچ رقبہ فتح ہوا تھا، اس زمین پہ تمہیں رہنے کے لیے کون سی جگہ ملے گی؟ تبرہ اس زمین پہ کرتے ہو جو فتح عمر نے کی ہے، تبرہ بھی اس پہ جس برتن میں کھاتے ہو اسی میں چھید کرتے ہو، اسی زمین پہ رہتے ہو، انہی پہ تبرہ بازی کرتے ہو. یہ زمین صحابہ کی مفتوحہ ہے، ان کو فتح صحابہ نے کیا ہے، لیکن تبرہ جو ان کی ایک تکلیف ہے، اس تکلیف کا ہم اللہ سے علاج مانگتے ہیں، اللہ ان کا علاج کروائے. تو میں سے کر رہا تھا یہ جماعت تیار کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہمیں ان کے ادب کا حکم دیا. اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کا اکرام کرو، میرے صحابہ کا احترام کرو، ان کے بارے میں بدگمانی بد زبانی مت کرنا. اور یاد رکھو میرے صحابہ کو میرے ساتھ کھڑے ہوئے ان کے جسم پہ جو گرد و غبار پڑا ہے، تمہارے اہد پہاڑ کے خرچ کیے ہوئے سونے بھی وہ اس گرد و غبار کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نبی کے ساتھ کھڑا ہونا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. نبی کے ساتھ کھڑا ہونا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. نبیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر تو دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ حنین میں تیروں کی بارشیں ہو رہی ہیں، سب لوگوں کے قدم اکھڑ رہے ہیں، پیغمبر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں انا نبی اللہ کذب انا ابن عبد المطلب. حضرت علی کہتے ہیں میدان جنگ میں جب ہم سب کے قدم اکھڑ جاتے تھے ہم ابو بکر کی پناہ لیتے تھے یا رسول اللہ کی پناہ لیتے تھے میدان جنگ میں. اب میں عرض کرتا ہوں اب تم نے تبرہ کیا تو کریے جو شوق سے کیجئے، ہم مطمئن ہیں نبی کا خاندان بھی ہمارے پاس ہے، نبی کی جماعت بھی ہمارے پاس ہے، دونوں ہمارے پاس ہیں. پھر کہتے ہیں یہ جو آج کل مرزا محمد علی جیل میں ہے نا، خدا کے لیے اپنے ایمان کو بچا لو اس بدبخت سے. یہ اندر خانے روافظ اور قادیانیوں کا وہ سہولت کار اور آلہ کار ہے
جو سراہتاً کھل کر سامنے نہیں آتا، لیکن دلوں میں وہی زہر ڈال رہا ہے، دلوں میں وہی غلاظتیں انڈیر رہا ہے کہ تمہارے دلوں سے امت کے اسلاف نکل جائیں، تمہارے دلوں سے امت کے مقتداؤں کا ادب نکل جائے، اور جو قوم اپنے ماضی سے کٹ جائے اس کا مستقبل مخدوش ہو جایا کرتا ہے۔ ہماری پہچان صحابہ سے ہے، ایسے ہے یا نہیں؟ اگر صحابہ کو درمیان میں نکال دو، اہل بیت کو بھی نکال دو، صحابہ کو بھی نکال دو، ہمارا نبی سے رابطہ کروایا کس نے؟ پیچھے ہمارا تو پل ٹوٹ گیا، رابطے کا تو پل ٹوٹ گیا، ہمارا رابطہ پل کا کردار صحابہ نے ادا کیا ہے، امت کو اٹھا کر نبی تک پہنچایا ہے تو صحابہ نے پہنچایا ہے۔ اگر یہ درمیان میں نہ ہوتے، ہم آج بھی لات منات عزا کی پوجا کر رہے ہوتے، ہمارے پاس دین اسلام نہ پہنچتا۔ اب بات کو سمجھ لیجئے، انہوں نے دھوکہ کیا دیا ہے؟ انگریزی کی ایک کہاوت ہے، انگریزوں کو کہ انگریزوں کی اولاد ہے اسی طرح کا کام کرتے ہیں، give the dog bad name then kill it۔ وہ کہتے ہیں انگریزوں کا اصول ہے کتے کو بھی مارنا پہلے بدنام کرو پھر مارو تاکہ اعتراض کوئی نہ ہو، پہلے بدنام کرو پھر مارو۔ اب انہوں نے طریقہ کیا رکھا؟ صحابی پہ اعتراض کریں گے بحثیت صحابی ہونے کے تو پھر ہمیں جواب دینا پڑے گا، ساری آیات کا، ساری حدیث کا۔ صحابہ کی اپنی مرضی سے کیٹیگریاں بنا لی، یہ صحابہ اولین ہیں، یہ آخرین ہیں، یہ طلقاء ہیں۔ اولین اور آخرین تو صحابہ ہے، طلقاء صحابہ نہیں ہیں۔ طلقاء کون سے ہیں؟ جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے وہ طلقاء ہے، وہ طلقاء کو ہم صحابہ نہیں کہتے تاکہ معاویہ پہ تبرہ کرنا آسان ہو جائے، حضرت ابو سفیان کو گالی دینا آسان ہو جائے، اور جو نواسب ہیں ان کے لیے حضرت عباس رسول اللہ کے چچا کو گالیاں دینا آسان ہو جائے۔ لیکن ہم یہ بد زبانی کرنے نہیں دیں گے۔ ہمارے ہاں صحابی کی تعریف کیا ہے؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علی ذلک، جو ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی سے ملا ہو پھر اسی حالت میں فوت ہو جائے، اسے صحابی کہتے ہیں۔ صحابی زندہ رہنے کے ساتھ نہیں بنتا، صحابی ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھے، نبی سے ملے، یا نبی اس سے دیکھ لے، اس سے ملے، اور یہ اسی ایمان پر جب مرتا ہے تب صحابی بنتا ہے۔ اگر نبی کو دیکھا، ایمان لایا، لیکن بعد میں مرتد ہو گیا تو یہ صحابی ہے ہی نہیں۔ صحابی ہونے کے لیے ایمان کی حالت میں مرنا شرط ہے، ایمان کی حالت میں مرنا شرط ہے۔ صحابہ ایمان کی حالت میں، اب جو دنیا سے گئے، اب تبرہ بازی، میں اسی موضوع کی طرف آتا ہوں۔ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ، آپ کو اس موضوع سے اعتراض تو نہیں لگ رہا؟ نہیں، بات سمجھا رہے؟ کھل کے بات کریں جی، کوئی پریشان تو نہیں ہو رہا؟ جن کو بھوک زیادہ لگی وہ پریشان ہو رہے ہیں، کوئی بھوک نہیں ذرا کر۔ اب بات کو سمجھ لیجئے، اب میں اس حدیث سے بات کی وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس حدیث کو لے کر دجل پھیلایا گیا ہے، اس حدیث کو لے کر میرے نوجوان کے عقیدے پہ حملہ کیا گیا ہے، اسے پیغمبر کے جو ہے وہ داماد، پیغمبر کے سالے، امت کے ماموں حضرت معاویہ سے بدگمان کیا گیا، اور یہ ڈرامہ کیسی بےہودہ بازاری زبان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ماموں پارٹی، ماموں پارٹی، اور بندگان خدا یہ پیغمبر کا سسرال ہے، پیغمبر کا خاندان ہے، پیغمبر کا خون ہے، پیغمبر رشتہ دار ہیں، پھر تو اس کو سالے کہہ کر، کبھی ماموں پارٹی کہہ کر تو جو تبرہ کر رہا ہے، میرے نوجوان کے ایمان کو چھین رہا ہے، تو ان کا ایمان نہیں چھین رہا، خود بھی ایمان سے محروم ہو چکا ہے، خود بھی ایمان سے محروم ہو چکا ہے۔ اب ہوا کیا؟ کرتا حدیث میں آتا ہے، بخاری حدیث، حدیث نمبر فلاں فلاں فلاں، نمبر اٹھا کر دیکھو، اللہ کے نبی نے کہا تھا یا عمار تقتل کا فیت الباغیہ، اے عمار آپ کو باغی جماعت قتل کرے گی، اے عمار آپ کو باغی جماعت قتل کرے گی۔ حضرت عمار تھے حضرت علی کے لشکر میں، ان کو قتل کیا حضرت معاویہ کے لشکر میں، اور معاویہ کے لشکر کا انجام کیا ہوگا؟ کہتے حدیث میں آتا ہے تدعونک الی الجنہ تدعونک الی النار یدعونک الی الجنہ وتدعونک الی النار، تو انہیں جنت کی طرف بلانے والا ہوگا، وہ تجھے جہنم کی طرف بلانے والے ہوگے، لہذا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضرت معاویہ اور ان کی جماعت جہنم کی طرف جانے والی ہے، اور یہ دوسری جماعت جنت کی طرف جانے والی ادھر بلانے والی۔ بندہ کہتا ہے روایات تو یار بڑی بخاری مسلم کی اٹھائی ہے، بندہ بڑا ٹھیک ہے، لیکن میرے دوستو جب آپ کا فن نہیں ہے حدیث کو پڑھنا اور سمجھنا، آج ہمارے لوگوں کے پاس اعتراض امام غزالی کی عقل کے رکھے ہوئے، اور جواب سمجھنے کے لیے 2 ٹکے کی عقل بھی پاس نہیں رکھی ہوئی کہ جواب بھی سمجھ لیا کرو، سوال اٹھا کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، اتنا بڑا سوال آ گیا، پہلے تجربہ کرو تمہاری عقل اس کا جواب سمجھنے کی متحمل بھی ہے یا نہیں۔ ایک آدمی حضرت تھانوی کے پاس ہے، کہنے لگا جی مجھے جز لا جاتا جزا کی بات سمجھ میں نہیں آتی، میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں نہیں سمجھ میں آتی تو میں کیا کروں؟ سیدھا جواب، کہنے لگا مجھے سمجھا دے۔ کہا تیری عقل کتنی ہے؟ کیا تو نے میگزین پڑھ رکھی ہے، فلاں فلاں کتابیں پڑھ رکھی؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا پھر یاد رکھ میرے پاس اتنا فارغ دماغ نہیں ہے کہ تیرے جیسے بد دماغ کے ساتھ دماغ ماری کروں، مغز ماری کروں۔ فرمایا حضرت حل کیا ہے؟ فرمایا پھر کوئی عالم ڈھونڈ کر لاؤ، وہ بھی سے سوال جواب کرے، تو پاس بیٹھ کر سن لینا، جتنی سمجھ آ گیا ٹھیک، نہ سمجھے گھر چلے جا۔
तेरे लिए मैं अपना दिमाग नहीं खपा सकता, तेरे जैसे जाहिल के लिए मैं अपने दिमाग की चूर्ण क्यों बनाऊं? तेरे पास तो वो अकल ही नहीं है कि तुझे बात समझ में आए। इसलिए ये तो वही हाल है। हजरत मुफ्ती शीर हमदानी साहब के पास एक बंदा 10 साल तक औलाद के तवीज लेने आता रहा, 10 साल तक। हजरत ने पूछा भाई क्या मसला, औलाद क्यों नहीं मिल रही? कह रहे अभी शादी नहीं, शादी नहीं। पहले अकल तो लाओ जवाब समझने वाली, फिर तुम्हें हमारे जवाब नहीं समझ में आएंगे। अब इतराज क्या है? अब सुनो, मुहद्दिसीन का एक तरीका है, वो तख्तीए हदीस करते हैं। तख्ती का मतलब है एक हदीस का जुज नकल कर देना, मतलब की बात नकल कर देना, बकिया हदीस को किसी और मकाम पे नकल कर देना, फिर उससे बकिया को किसी और मकाम पे नकल कर देना। जैसे मेराज की हदीस इमाम बुखारी शरीफ में टुकड़ों टुकड़ों में 10 जगह पे नकल की है, इस तरह इमाम बुखारी हदीस को टुकड़ों की शक्ल में छोटे छोटे हिस्सों में नकल करते हैं। इमाम बुखारी को क्या पता था कल को जेल के पानियों के तख्त पर कोई आज पानियों पर आकर कोई तख्त बिछाएगा, अपने शुतूरों को भेजेगा, इसी हदीस का टुकड़ा देकर के लोगों को मुआविया से बदगुमान करो। इमाम बुखारी को आलिमुल गैब तो नहीं थे। अब पूरी हदीस सुनो। हदीस क्या है? इस हदीस को सुबुल हुदा व इरशाद में इमाम मोहम्मद बिन यूसुफ सालिह दमिश्की रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया। वो कहते हैं पूरी हदीस सुनो। और इमाम बुखारी में बुखारी शरीफ सफा 99 पे उसूल लिखा है, अल मुफस्सर यक़ज़ी अल मुबहम, जब हदीसें दो हो, एक मुफस्सर हो एक मुबहम हो, तो मुफस्सर हदीस से फैसला किया जाता है, मुबहम हदीस से फैसला नहीं किया जाता। बुखारी की हदीस में इबहाम है, तो मुस्लिम की हदीस में इबहाम है। इस इबहाम को हम से दूर करेंगे। हदीस में क्या है? हजरत अम्मार बिन यासिर खुद रिवायत करते हैं कि मैं मस्जिद नबी की तामीर में ईंटें उठाकर ला रहा था, पत्थर उठाकर ला रहा था, मेरे कंधों पे 2-2 पत्थर थे। अल्लाह के रसूल देखकर मुस्कुराए, अल्लाह के नबी बाप है, ये सारी औलाद है। देखा तो कहा ऐ अम्मार क्या 2-2 ईंटें उठाकर ला रहे हो? हजरत अम्मार ने भी आगे से एक मजाक में कह दिया, या रसूलल्लाह इन्ना सहाबा का युरीदुना कत्ली, आपके जो सहाबा है ना ये मुझे वैसे ही मारना चाहते हैं। ये बात मजाक की थी। अल्लाह के रसूल आपके सहाबा इन्ना सहाबा का युरीदुना कत्ली, आपके सहाबा मुझे वैसे जान से मारना चाहते हैं। क्यों? फरमाया क्यों मारना चाहते हैं? फरमाया यहमिलूना लबनतन व यहमिलूना अलैया लबनतन, खुद एक ईंट उठाते हैं, मुझे 2-2 उठा देते हैं। खुद एक ईंट उठाते हैं, ये कोई बड़ी बात है? बताओ भाई। और मैं खुद एक ईंट उठाते हैं, मुझे 2-2 उठा देते हैं। अल्लाह के नबी ने बच्चे कहते कान में ठोला नहीं मारा जाता, हदीस में आता अल्लाह के नबी ऐसे ठोले के साथ उसको ऐसे उंगली के साथ उसके कानों को झाड़ते हुए डांट कर फरमाया ये वो नहीं है, लैसु बिल्लज़ीना यक़्तुलून, मेरे सहाबा में तेरा कोई कातिल नहीं है, इन्नमा तक़्तुलुका फ़िअतुल बाग़िया, तुझे बागी गिरोह कत्ल करेगा, मेरा कोई सहाबी तेरा कातिल नहीं होगा। अल्लाह के रसूल ने क्या बता दिया? सहाबा मार बिन यासिर के कातिल नहीं है। जब फ़िअतुल बाग़िया कहा तो इस्लाम में पहला बागी गिरोह वो है जिन्होंने हजरत उस्मान को शहीद किया। हजरत उस्मान को शहीद करने वाले बागी वो है, उन्हीं बागियों ने हजरत अम्मार बिन यासिर को शहीद किया है। हजरत मुआविया का दामन इससे पाक है कि उन पर इल्जाम आयद किया जाए। ये उन्हीं बागियों का तज़किरा अल्लाह के रसूल ने किया था जिन्होंने खलीफा बरहक हजरत उस्मान के खिलाफ बगावत की थी, जिनकी खिलाफत पे हजरत अली को भी इत्तेफाक था, सब सहाबा का इत्तेफाक था। पहले इत्तेफाकी खलीफा जो शहीद किए गए वो हजरत उस्मान है, और जो उनके मुकाबले निकला वो पहला बागी ग्रोह है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था अम्मार तुझे ये ग्रोह कत्ल करेगा, तुझे ये ग्रोह कत्ल करेगा। तुझे हजरत मुआविया बागी कैसे हुए? क्या उस्मान के खून के लिए निकलना बगावत है? अगर उस्मान के खून के लिए निकलना बगावत है, अल्लाह के रसूल ने महज अफवाह कत्ल पे कुरान पाक में आता है कि 1400 सहाबा से जो मौत की बैत ली थी, जिसका तज़किरा वो कुरान पाक में मौजूद है कि 1400 सहाबा से सिर्फ उस्मान के खून की खबर पे मौत की बैत ले ली अल्लाह के नबी ने। तो जब उस्मान को शहीद कर दिया गया, अब मौत की बैत लेकर निकलना, हजरत मुआविया ने पैगंबर की सुन्नत पे अमल किया था, और सुन्नत पे अमल करने वाले बागी नहीं हुआ करते। हाँ, आप ये कह सकते हैं हजरत अली ने इंतकाम क्यों नहीं लिया? हजरत अली को इंतकाम लेना चाहिए था। खलीफा वो थे जो कि हजरत अली का दर्जा ऊपर था, वो बात को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते थे, उनके सामने मामला था। इस वक्त इंतकाम में किसास में इनको कत्ल करना ये फितने का बायस होगा। हजरत मुआविया इस बात को नहीं समझे। हम हजरत मुआविया के खिलाफ तबर्रा नहीं करते, लेकिन जब मामला हजरत अली और मुआविया का होगा हम हजरत अली को हक पे कहते हैं, हजरत मुआविया को भी बातिल पे नहीं कहते।
ہم کہتے ہیں یہ اجتہادی طور پر معاملہ سمجھنے میں تھوڑی سی اجتہادی خطا ہو گئی، اور مجتہد کی خطا پر بھی اللہ نیکی دیتا ہے، سزا نہیں دیتا، مجتہد کی خطا پر بھی نیکی ملتی ہے۔ اس لیے خدا کے لیے سوشل میڈیا کے دجالوں کے چکر میں آ کر اپنے ایمان کو ضائع مت کر لینا، اس لیے کہ ہمیں اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، ہمیں سنبھالنے کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہمارے سامنے کون آئیں گے، ہمارے سامنے کن لوگوں کو آنا ہے؟ میں قربان جاؤں، میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، قربان جاؤں، اللہ کے رسول نے ہمیں یہ نہیں کہا تمہارے لیے بھی کوئی نبی آئے گا۔ سابقہ امتیں تو نبیوں کو تلاش کرتی تھی، ہم نے کسی کو تلاش نہیں کرنا، ہم نے کسی کو تلاش نہیں کرنی، ہمیں کچھ لوگ تلاش کریں گے، ہمیں کچھ لوگ وہ کون ہوں گے؟ فرمایا یاتون من بعدی ثلاثون کذابون دجالون، میرے بعد 30 کے قریب کذاب اور دجال آئیں گے۔ یہ دجال سارے محمد کی امت میں ہی تو تلاش کریں گے، انہی کو تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایمان پہ حملے کریں گے۔ فکلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک یہ کہے گا میں نبی ہوں، لیکن تم یہ بات یاد رکھنا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ہم حیران ہیں اے اللہ کے رسول، آپ نے ہمیں ہماری حد بتا دی، ہم نے جنت کے دروازوں تک جانا ہے، ہم نے حشر میں حاضر جھوٹی امت کی حیثیت سے جانا ہے، ہماری دور میدان محشر تک ہے، ہمارے ساتھ درمیان میں کوئی نبی بھی آنے والا نہیں ہے۔ پھر ہمارے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ ہمیں کیا دے کر جا رہے ہیں؟ ہمارے لیے آپ کون سی ایک خاص حیثیت دے رہے ہیں؟ اب سو ہمارے نبی نے ہمیں کیا حیثیت دی ہے؟ آپ کے علاقے یہ میاں والی کے علاقے کے لوگ تو کبوتر اور بٹیرے لڑانے کے بڑے ماہر ہیں، لیکن جس بٹیرے اور کبوتر کو لڑاتے ہیں اسے کبھی کشمش کھلا رہے، کبھی بادام کھلا رہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو میدان میں اتارنا ہے، اس لیے لڑنا ہے۔ گھوڑوں کو دوڑانے والے گھوڑوں کی خوراک اچھی کرتے ہیں، فوج کے اندر SSG کمانڈوز کو خوراک زیادہ دی جاتی ہے کہ اس نے میدان میں اترنا ہے، اس نے وہاں جانا ہے، یہاں دوسرا نہیں جا سکتا۔ پھر سوال یہ ہے محمد عربی کی امت کو تو وہ کچھ کرنا تھا جو سابقہ امتیں نہیں کر سکیں، لیکن پہلی امتوں کو تو من و سلوہ بھی ملا ہے، پہلی امتوں کو تو خوراک بھی ملی ہے، پہلی امتوں کے لیے پتھر پہ چوٹ مار کر پانی نکالا گیا، پہلی امتوں کو تو سب کچھ دیا گیا۔ ہمیں اللہ کے نبی آخری تھے، وہ واپس لیے گئے، اور پھر ہمیں کہا اب بیٹا چلو دوڑو، اب قیامت تک دوڑ تمہاری ہے، میدان تمہارا ہے، تم نے سرزمین پہ خدا کا نائب بن کر رہنا ہے، تمہیں دجالوں کا سامنا کرنا ہے، تم نے فتنہ تاتار کا سامنا کرنا ہے، تم نے ہلاکوں اور چنگیز سے تم نے نمٹنا ہے، دنیا کی کفریہ طاقتیں اکٹھی ہو کر تمہارے اوپر حملہ آور ہوگی، ان کا سامنا بھی تم نے کرنا ہے۔ دجال آئے گا، زمین سے سونا اگائے گا، آسمان سے بارش برسائے گا، اس کا سامنا بھی تم نے کرنا ہے، جھوٹے کذاب دجالوں کا سامنا تم نے کرنا ہے، دین میں اٹھنے والے فتنوں کا سامنا تم نے کرنا ہے۔ اب تم ہو یا یہ دنیا ہے، تم ہو یا یہ فتنے ہیں، تم ہو یا یہ قیامتیں ہیں، قیامتیں بھی آئیں گی، طوفان بھی آئیں گے، تم نے سامنا کرنا ہے۔ اے اللہ کے رسول ہمیں کوئی خوراک ہی کھلا دو گا؟ سوال پیدا ہوتا ہے یا نہیں پیدا ہوتا؟ آخر جب مجھے کوئی کہے تم نے اتنا لمبا سفر کرنا ہے تو میں کیا کہوں گا؟ کوئی پانی کی بوتل دے دو، آخر لمبا سفر ہے، کچھ کھلا پلا دو، میں نے آخر کشتی کرنی ہے، میں نے آخر لڑنا ہے۔ جب قیامت تک اب دنیا میں خدا کا نمائندہ بن کر میں نے رہنا ہے، جو معاملات پہلے نبیوں کے ساتھ پیش آتے تھے وہ معاملات اب میرے ساتھ پیش آنے ہیں، وہ معاملات اب آپ کے ساتھ پیش آنے ہیں۔ جن فتنوں کا سامنا سابقہ امتوں کے نبی کیا کرتے تھے، ان فتنوں کا سامنا تو آپ کو کرنا ہے۔ تو آپ کو خوراک کیا دی جائے؟ کوئی ایسی خوراک تو آپ کی ہونی چاہیے تھی نا کہ آپ پھر نہ بھوک سے نڈال ہو، نہ فطری طور پر نڈال ہو۔ اللہ کے نبی نے ہمیں ایسی پیاری خوراک دے دی، ایسی پیاری خوراک دے دی کہ آپ کو میں بتاؤں گا تو آپ دنگ رہ جاؤ گے۔ وہ خوراک کیا ہے؟ مسند احمد ابن حنبل میں حدیث مبارکہ موجود ہے، یہ بات سنے بغیر کوئی نہ ہو۔ مسند احمد ابن حنبل میں حدیث مبارکہ موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر زمزم کے کنویں پہ تشریف لائے، نیچے سے پانی نکالا گیا، آپ نے اس سے پانی سے وضو کیا، پھر اسی پانی کے اندر اپنی مبارک کلی کر دی، ثم مجہ فی، اس کے اندر اپنی کلی کی، کلی کرنے کے بعد اب جب دیکھا صحابہ کی طرف، صحابہ موجود ہیں، سارے بے چین ہیں، کاش آج اللہ کا رسول اپنا جھوٹا پانی مجھے پلا دیں، اللہ کا رسول اپنا لعاب دہن والا پانی مجھے پلا دیں، لیکن میرے پیغمبر کو پتا تھا یہ صحابہ کا تو دور 100 سال تک چلے گا، اس کے بعد میری امت کو تو قیامت کی صبح تک جانا ہے، حشر میں تو انہوں نے جانا ہے، ان کے سامنے تو بڑے حالات پیش آنے ہیں، تو کیوں نہ ہو ان کی ڈوز زیادہ کر دی جائے، کیوں نہ ہو ان کو اتنی طاقتور خوراک دے دی جائے کہ اب قیامت آئے تو آئے، اب دجال آتا ہے آئے، اب امریکہ کیا دنیا کے سارے شیطان اکٹھے ہو کر آتے ہیں آئے، لیکن میری امت کا بال بھی باقی نہیں کر سکتے، یہ امت بحثیت امت موجود رہے گی۔ میرے پیغمبر نے پوری امت کو اپنا
جھوٹا پلا دیا، سبحان اللہ، پوری امت کو کیا بات ہے، اپنا جھوٹا پلا دیا، زمزم کا وہ پیالہ لیا، دوبارہ زمزم کے کنویں میں ڈال دیا، اب جس نے زمزم پیا ہے اس کے پیٹ میں محمد کا لعاب دہن موجود، سبحان اللہ، اس کے پیٹ میں محمد کا جواب دہن ہے۔ آپ نے ایک آدمی کھڑا ہو کر بتایا جس نے ابھی تک زمزم نہ پیا ہو؟ یہ کیسے ہو؟ آپ سب نے عمرہ کیا بھی؟ حج کیا؟ پانی کیسے پی لیا؟ اس کو کہتے ہیں رحمت للعالمین۔ آپ ان کے در پہ نہیں پہنچ سکے، ان کی رحمت خود تمہارے پاس چل کر سبحان اللہ، خود آ گئی۔ کیا بات، یہ عمرہ کرنے کے لیے وہ بزرگ، یہ بزرگ ہے عمرہ کرنے کے لیے، عمرے کے مناسک میں وہاں سے پانی لانا نہیں ہے، لیکن یہ نبی کی ڈیوٹی تھی، اٹھا اپنے کندھوں پہ 10 کلو کا 5 کلو کا کیمپ لے جا کر پلا میرے محلے کے غریبوں کو جو میرے در پہ نہیں آ سکے، محمد کی گھٹی تمہارے پاس آ رہی ہے، ذرا پیو اس زمزم کو، تمہارے پیٹ میں محمد کا لعاب دہن چلا جائے۔ اب جب پیٹ میں محمد کا لعاب دہن ہے، اب دیکھیے دنیا میں کسی چور اور ڈاکو کو 5-6 جوتے لگ جائیں، وہ اپنی چوری چھوڑ دیتا ہے، وہ جرم سے باز آ جاتا ہے، لیکن اس امت کو محمد عربی کی محبت کا ایسا نشہ پلا دیا گیا ہے کہ کیوبا کو دیکھو، گوانتانامو بے کو دیکھو، عافیہ صدیقی کو امریکہ کی جیل میں دیکھو، ہمارے شہداء کے جنازے دیکھو، کیا ایک جنازے کے بعد یہ قوم پیچھے ہٹی ہے؟ جو ناموس صحابہ والے ہیں جنہوں نے اس میدان میں جانیں دی ہیں، ان کو دیکھیے، ایک کے بعد ایک لاش اٹھائی، ایک کی ابھی قبر ٹھنڈی، اس کی مٹی خشک نہیں ہوتی تھی، نیا جنازہ تیار، بچے تیار، بوڑھے تیار، کبھی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اور تم نے کون سی شراب پی لی ہے، تمہیں کون سا نشہ چڑھا ہوا ہے، تم نے کون سی، اس لیے تو انہوں نے محمد کا جوتا پی رکھا ہے، انہوں نے صحابہ پہ جانیں دینی ہے، انہوں نے محمد کا جوتا پی رکھا ہے، ان کو چھوڑو، ذرا آگے چلو۔ لاہور کی سرزمین پہ ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ وہاں پہ منکرین ختم نبوت، ان قادیانی افسران نے فوج کے ذریعے خدام ختم نبوت پہ گولیاں چلانی شروع کر دی۔ 10,000 نوجوان لاہور کی سرزمین پہ 1953 میں تاج و تخت ختم نبوت کا نعرہ لگانے کے جرم میں شہید کر دیے جاتے ہیں، لیکن ایک عورت کو دیکھا اپنے بیٹے کی بارات لے کر جا رہی ہے، اور بیٹے کی بارات لے جاتے ہوئے دیکھا کہ گولیاں چل رہی ہیں، نوجوان شہید ہو رہے ہیں۔ ہماری مائیں کیا کہتی ہیں؟ بیٹا رات کو باہر نہ نکلا، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، تمہیں نقصان نہ ہو جائے، ادھر اس ماں پہ قربان جاؤں۔ اس ماں نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا ہوا، اس ماں نے پیغمبر کا چہرہ نہیں دیکھا، یہ پیغمبر کے 1400 سال بعد آئی ہے، یہ جاہل ماں ہے، اسے تو اللہ کے نبی کا پورا نام بھی نہیں آتا۔ جب دیکھا گولیاں چل رہی ہیں، لوگ نبی کا نام لے رہے ہیں، دلہن بھی بگی میں، بیٹا بھی بگی میں، صحرا بندہ ہوا ہے، بیٹو کہتی ہے پتر، پنجابی میں کہتی ہے میں نے تجھے جو تیرے صحرا دیکھنا تھا تیرے سر پہ دیکھ لیا، تیری شادی دیکھنی تھی دیکھ لی، اگر تو چاہتا ہے میں تجھے اپنا دودھ معاف کر دوں تو بڑے آنکھوں میں آنسو لگ جائیں گے، پتر بانج آج سارے نبی میرے سائیں دی حرمت مرتے پہن، تو بھی مار بانج اٹھا، آج سارے نبی کی حرمت پہ مر رہے ہیں، تو بھی جا کر جان دے دے۔ بیٹا بھی سعادت مند صحرا اتارا، ماں کے قدموں میں رکھتا ہے، تاج و تخت ختم نبوت کا نعرہ لگا کے شہید ہو جاتا ہے۔ یہ 1400 سال بعد اس کے اوپر کس نے نشہ طاری کر دیا؟ یہ نشہ کس نے اس کو پلا دیا ہے کہ آج بھی کٹ مرنا اس کے لیے بڑی سعادت ہے، پیغمبر کے لیے جان دینا اس کے لیے عام سی بات ہے۔ گزشتہ کچھ عرصہ قبل ہمارے ادھر ساہیوال میں چھیاسٹھ جیڈی میں قادیانیوں کا رقبہ تھا، وہاں مسلمان کاشتکار تھے، ایک وہاں کا بڑا آدمی تھا جو ان کی منشی گیری کرتا تھا۔ ہم اس کے بعد دعوت دینے کے لیے گئے سمجھانے کے لیے، تو میرے ساتھ طالب علم شاگرد کے سامنے استاد کو گالی دی، شاگرد کو غصہ آ جاتا ہے۔ تو اس کو جب میں نے دعوت دی، میں نے کہا چاچا جی، بڑے پیار سے سمجھایا میں نے، چاچا جی آپ قادیانیوں کے کاشتکار نہ بنے، یہ خیر سمجھایا۔ وہ بابا جی تیش میں آ گئے، تیش میں آ کر انہوں نے مجھے ایک سانس میں ماں کی اور بہن کی 5-6 بڑی گندی قسم کی گالیاں دیں۔ جب گالی دی تو میرا شاگرد غصے میں اٹھ کر کھڑا ہوا، میں نے کہا بیٹھ جائے بات سن۔ جب میں نے کچھ نہیں کہا وہ پھر غصے میں آیا، میں نے کہا بیٹھ جائے بات سن۔ بابا جی چاچا جی کہو، پھر کہو۔ چاچا جی بیچارہ تھک گئے، 1-2 دن اٹھ کر غصے میں چلا گیا۔ مجھے شاگرد بعد میں کہنے لگا استاد جی آپ تھوڑی اجازت کیوں دی، میں اس کا منہ توڑ دیتا، اس نے آپ کو ماں کی گالیاں دی اور بہن کی گندی گالیاں دی، آپ نے برداشت کیسے کر لی؟ میں نے کہا یار بات سن، گولیاں 1953 والے برداشت کر گئے، جیلیں تالا شاہ بخاری وغیرہ یہ لوگ برداشت کر گئے، ہمارے حصے میں اس دور میں صرف گالیاں آئی ہیں، یہ حصہ تو ہمیں کو وصول کر لینے دو۔ نبی کی خاطر گالیاں ہمارے حصے میں آئی ہیں، یہ حصہ تو وصول کرنے دو۔ قیامت کے دن مجھے نہیں لگتا میرے نامہ اعمال میں کوئی
देती होगी, लेकिन जब मैं पैगंबर के सामने मुझे खड़ा किया जाए तो कम से कम मैं अल्लाह के रसूल को इतनी बात तो कह सकूं, ए अल्लाह के रसूल, आपकी खातिर मुझे भी माँ बहनों की गालियां दी गई, मुझे भी माँ आपकी गालियां खाने का नशा, वैसे कोई बात करके देखे उसकी जुबान गुत्ती से हम खींच ले, लेकिन जब बात पैगंबर की आएगी हद से हम बर्दाश्त करेंगे। क्यों? क़यामत में ये काम आने वाला है, ये वो नशा है जिसको कोई तुर्शी उतार नहीं सकती। तो पैगंबर ने हमें क्या किया? अपना झूठा पिला दिया। क्या किया? अपना। अगर आपको कहे ना आपको गुट्टी किसने दी है, आपको गुट्टी, तो ये ना कहा करो मेरे चाचे ने दी, फला मौलाना साहब, मौला अब्दुल कयूम साहब ने दी, नहीं नहीं नहीं, कहा करो मुझे गुट्टी मेरे नबी ने दी हुई है, मुझे गुट्टी मेरे नबी ने दी हुई है। ये तो फर्जी बातें हैं। खजूर, ये खजूर मुंह से चूम कर बुजुर्ग दे तो उसमें क्या लगता है, जब चबा कर देते हैं थूक ही तो होता है हमारे बुजुर्ग का, जो खजूर के साथ लगकर बच्चे के पेट में उतर जाता है। कुर्बान जो अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत को गुट्टी खुद ही दे दी, गुट्टी का इंतजाम कर दिया, जमजम के कुएं में अपना थूक मुबारक डाल दिया, जमजम पीते जाओ, बच्चों को गुटियां आती चली जाएंगी, गुटियां लेते चले जाओ। इसलिए उम्मत सारी अपने नबी के रंग में रंगी हुई उम्मत है, नबी के रंग में रंगी हुई उम्मत है कि अल्लाह ने इसको गुटी रसूलुल्लाह की दी। मैंने आपका बहुत ज्यादा वक्त ले लिया, शायद बहुत काफी लंबी बात हो गई। अल्लाह ताला हम सबको मकासद नबूवत को समझने की तौफीक अता फरमाए, अपने नबी का हकीकी इश्क नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।